محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك
إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا خیال ہے فوزیہ کو شاید آواز نہیں آ رہی. یہ آپ دوبارہ ایک بار میٹنگ کو لیو کریں, دوبارہ جوائن کریں تو امیدیں آ جائے گی انشاءاللہ. اوکے, کیا حال ہے آپ لوگوں کا؟ الحمدللہ. الحمدللہ. پچھلا لیسن آپ میں سے کسی نے دوبارہ اس کو پڑھا, سنا یا اپنی بک میں سے پڑھا لیسن دوبارہ احادیث کو؟ کچھ بھی کہنا چاہیں لاسٹ لیسن کے بارے میں؟ جی فوزیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی باجی جو لاسٹ حدیث پڑھی تھی ہم نے اس پہ ڈسکشن کرنی تھی. لاسٹ حدیث ہم نے کون سی پڑھی تھی؟ باجی وہ جو محبت رکھتا ہے اللہ کی خاطر جاتا ہے اپنے دوست کو ملنے. صحیح. 63 نمبر. جی سوری ہولڈ آن. جی ٹھیک ہے. ہم نے اس میں یہ جاننا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے خاطر جو محبت کی جاتی ہے اس کی علامات کیا ہیں، یعنی کیسے کسی کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جو محبت مجھے اس شخص سے ہے یہ واقعی اللہ کی خاطر ہے یا یہ ایک عام محبت ہے اور میں بس اس کو ایک طریقے سے خود سے ڈکلیئر کر رہا ہوں کہ یہ اللہ کی خاطر ہے. تو وہ کون سی علامات ہیں جس سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ اس شخص سے ہماری دوستی یا ہمارا تعلق اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے؟ جی کوئی آنسر کرنا چاہے گا اس بات کو؟ جی اسما. باجی سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ بیلوس ہوتی ہے، اس میں کوئی خود غرضی شامل نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس سے کوئی واسطہ ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کرے. اس سے بھی پتہ چلتا ہے وہ بھی بیلوس ہوتا ہے، ہم لوگ ہماری طرف سے بھی اس کو مطلب فیض ہی فیض ایک دوسرے کو پہنچاتے ہیں. بالکل ایک دوسرے کو فیض ہی فیض پہنچتا ہے اس محبت میں. اس میں آپ کو دھوکے کا امکان نہیں ہوتا جو کہ دیگر بہت ساری محبتوں میں ہوتا ہے. جی فرا. جی باجی اس میں جو محبت ہوتی ہے نا یہ والی، اس میں ہم دنیا کی جو آپس میں محبت اللہ کی خاطر ہوتی ہے نا، دنیا کی لہو و لغو جو ہوتا ہے اس سے دور ہوتے ہیں، قرآن سے جڑتے ہیں اور مطلب ہماری جو پرائرٹی ہوتی ہے نا تو دنیا کا فائدہ نہیں ہوتا، ہماری پرائرٹی ہوتی ہے آخرت کا فائدہ اور اس میں ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں. اور یہ والی جو دوستی ہوتی ہے نا، میرا خود یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہم نے ان سے بھی دوستی رکھی ہوئی ہے دنیا کے لیے. ظاہری بات ہے کہ جو ہماری کوئی پارلر کی فرینڈ ہیں، کوئی ہماری جیسے ہیں ماشاءاللہ مطلب ہیں سب اپنا اپنا کچھ نہ کچھ کام کر رہی ہیں لیکن وہ اپنا دوسری دنیاوی ایکٹیویٹیز میں ہیں وہ. لیکن یہ ہے کہ ہماری جو اب یہ والی دوستی ہوتی ہے جس میں ہم اللہ سے جڑ رہے ہیں اور اس میں تو یہ دوستی بہت پائیدار اور کافی کمفرٹیبل، کیا کہنا چاہیے اس کا میرے پاس الفاظ نہیں آ رہے، کہ بہت ہی سکون بخش یہ والی دوستی ہوتی ہے اور اس میں ہم آگے ہی آگے بڑھتے رہتے ہیں، مطلب آپس میں باتیں کرتے ہیں اور اسی کے متعلق. اور میرا تو یہ تجربہ ہے. جی میں ایک بات شیئر کرنا چاہوں گی. جی عائشہ. جی ہاں جی، میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جو دوست ہوتا ہے نا ضروری نہیں ہے کہ صرف دوستی صرف یہی دیکھ، سم ٹائم دوستی ہوتی ہے تو بندہ اس کو جو ہے نا فالو بھی کرتا ہے. دوست کا جیسے دین کے دوست انسان ہوتا ہے نا دین، تو یہ بھی ہے کہ میری جیسے اب بچپن سے میری دو دوست ہیں تو انہوں نے مجھے اتنا انسپائر کہ نماز کی وہ ان کی پابندی دیکھ کے تو پھر میں نے بھی ساتھ ہی اختیار کر لیا. ساتھ جب بھی ہم لوگ بھی بیٹھتے تمہاری کتنی نمازیں تو قضا ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، کتنے روزے تمہارے رہ گئے ہیں، اس طرح کی ڈسکشن چلتی رہتی ہے. تو یہ ضروری ہے کہ صرف دین کی خاطر یہ ہے کہ جو دوستی ویسے بھی ہوتی ہے نا اس میں بھی دین کو اگر شامل کر لیا جائے نا، کہ دین کی بات جو ہے وہ دیکھ کے آپ اس میں اس طرف زیادہ مائل ہو کہ میرے دوست جو ہے وہ دین پہ ہے، اس کے سارے فرائض پورے ہو رہے ہیں، نمازیں اچھی ہیں، اس کی تلاوت قرآن کی اچھی ہے، یا اس کے رمضان کے روزے جو ہے وہ بہت پابندی سے رکھتی ہے، پھر میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی تو اس جیسے ہی وہ کروں نا. تو کیا خیال ہے آپ کا اس کے بارے میں؟ ہاں آپ کی بات بالکل صحیح ہے. تو پھر یہ اللہ کی خاطر ہو گئی نا. دیکھیں ہاں جی، اللہ کی خاطر، اصل میں اللہ کی بیسیکلی خاطر بھی ہے ساتھ جی. لیکن دوستی تو ویسے یعنی جیسے کلاس فیلوز ہیں یا پڑھائی شروع سے جو اسکول ٹائم تھا یا کالج ٹائم تھا، لیکن دوستی آپ ہوئی. اصل میں اس کا جو میٹر جو کاؤنٹ کر رہا ہے وہ یہی کاؤنٹ ہاں کر جی، رہا ہے امپیکٹ کہ جو ہے آپ جی آپ بتائیے. جی میں ہاں جی 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 آپ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ امپیکٹ جو ہے نا وہ اس کا وہ یہ ہے نا کہ یعنی اللہ کی خاطر ہی ہوئی دوستی، لیکن ساتھ وہ بھی ہے کہ اپنی پڑھائی، اپنا ویسے رہن سہن، اپنا آنا جانا، اپنی باقی ایکٹیویٹیز اس کے ساتھ شیئر ہوتی ہیں، لیکن ساتھ ہی دین کا بھی جو ہے وہ کام بندہ اس کو فالو کرتا ہے، دین کو بھی نا. تو یہ بھی اچھی صحیح، دوستی میں شامل ہوگی نا. بالکل اچھی دوستی میں شامل ہوگا. اللہ تعالیٰ کے خاطر دوستی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کا اس میں اور کوئی آپ اس سے بات نہیں کریں گے. ہم نے اس کی علامات میں یہ بات بھی پڑھی تھی کہ وہ ایک دوسرے کو اچھا مشورہ دیتے ہیں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اچھا مشورہ صرف آخرت کے لحاظ سے دیں، وہ اچھا مشورہ دنیا کے حساب سے بھی ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انصار کا تعلق ایک ایسا محبت کا تعلق تھا جو اللہ کی خاطر تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال آتا تھا، اب یہ تو دنیا کا ایک
ذریعہ معاش ہے یا انکم سورس ہے یا دنیا میں کام آنے والی چیز ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اس کو تقسیم کرتے تھے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے اپنے گھر کی اپنی فیملی کی آپس کی بات چیت بھی کیا کرتے تھے, ایک دوسرے کے گھر کھانا کھانے جایا کرتے تھے, مہمان نوازی, دوستی, سب کچھ تھا. اب جب ہم اس پیمانے پر دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی خاطر دوستی ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی. بس جو بیسک کرائٹیریا ہے کہ وہ اتنی زیادہ اللہ کی خاطر ہوتی چلی جائے گی جتنا اس میں اللہ کا ذکر اس دوست کے ساتھ ملنے میں, اس کے ساتھ تعلق میں جتنا اللہ کا ذکر بڑھتا جائے گا اتنی وہ زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہوتی جائے گی. اگر جتنا کم ہوگا اس کے اندر وہ کنٹریبیوشن جس میں ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرتے ہیں, اتنا پھر وہ اس سے موجود تو ہوگا, وہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاطر ہی ہوگی, لیکن اس میں پھر اتنا وہ کانٹینٹ کم ہو جائے گا درجے کے اعتبار سے. فرا آپ کچھ اور ایڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس میں؟ اوکے چلیں آج کے لیسن کی طرف. جی مہوش. جی مجھے نا اس پہ ایک بشرا جی ایک بڑی اچھی بات یاد آ رہی تھی کہ اب مجھے یاد نہیں کہ یہ حدیث ہے یا کیا ہے, لیکن دنیا میں جہاں پر آپ کے اچھے دوست ہوتے ہیں نا وہ آپ کو اچھی طرف ہی لے کے جاتے ہیں, اور جب آپ اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں تو جب آپ کی وہی دنیاوی دوستی جب اللہ والی بن جاتی ہے تو آپ اچھی باتیں جب شیئر کر رہے ہوتے ہیں تو دین پر چلنا بھی آسان ہو جاتا ہے. اور دوسرا آخرت کے لیے مجھے یاد آ رہا تھا کہ وہ جب آپ کے دوست جو بھی اچھے لوگ ہیں جن کے اچھے اعمال ہیں جب وہ جنت میں جائیں گے تو وہاں جا کے اپنے دوستوں کو یاد کریں گے اور ان کو بلکہ کھینچ کے لے کر آئیں گے اس طرف, مطلب وہ اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے کہ ہمارے وہ دوست کہاں ہیں جن کے ساتھ ہم دنیا میں تھے. تو میرے خیال میں یہ مجھے اگر غلط نہیں بات یاد تو کچھ اس طرح کی ہے کہ وہ بھی دوستوں کو ان کی وجہ سے وہ جنت میں آ جائیں گے, جیسے رشتہ دار آتے ہیں اسی طرح دوست احباب بھی اچھے دوست جو ہیں وہ اپنے اچھے دوستوں کو جنت میں جب نہیں پائیں گے تو ان کو وہاں بلائیں گے, ان کو یاد کریں گے اور ان کو نام لے کر ادھر لے کر آئیں گے. Am I right? میرے ذہن جی میں اس بالکل, وقت میرا نہیں آ خیال رہی ہے ایسی سورہ کوئی اعراف چیز. میں اس کا ذکر ہے میم, سورہ اعراف میں میرا خیال ہے اسی بات کا ذکر ہے, مجھے لگتا نہیں ہے وہ اس ان طرح کو کا لے لکھا ہے. آئیں گے, یہ بات میرے ذہن میں تو بالکل لے نہیں کے ہے. نہیں آئیں گے لیکن وہ سفارش کریں گے, لے کے تو نہیں آئیں گے لیکن وہ کہیں ہاں گے, ڈھونڈیں گے کہ ہاں ہمارے وہ سفارش دوست جو کریں ہے گے, نا. کیونکہ وہ دعا بھی ہے نا کہ آپ اپنے دوستوں کے لیے پھر دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہی ساتھی ادھر بھی عطا فرما, اور اس طرح کی مجھے یاد آ رہا ہے, کچھ مجھے پوری طرح یاد نہیں ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ اچھے دوست جو ہوتے ہیں وہ آپ کو جنت میں لے جانے کا سبب بھی بنتے ہیں اور وہاں وہ آپ کو یاد بھی کرتے ہیں. ہم ایگزیکٹلی اس کو یہی چیک بات ہے کر لیں گے دوبارہ جی. کہ اگر یہ قرآن کریم میں ہے تو میرے ذہن میں ابھی تک ایسی کوئی چیز آئی نہیں ہے. بٹ یہ تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شفاعت اللہ سے ہوگی سفارش بھی کرتے ہیں. جی وہ تو کریں گے, نیک لوگ سفارش جو کریں گے وہ اللہ کے ہاں قبول ہوگی, اگر وہ ان لوگوں کے حق میں ہے جن کے لیے اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ قبول ہوگی. اور اس کا جو شفاعت جو ہمیں شفاعت کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو ایک وہ شفاعت ہے جو صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو 2 جگہ پر ہے, اور ایک وہ ہے جو تمام نیک لوگوں کے لیے ہے عام, تو اس کے اندر تو شامل ہو سکتی ہے یہ بات, لیکن پرٹیکولرلی اس ریفرنس میں ہم چیک کر لیں گے انشاءاللہ اس کو. جی فوزیہ. جی باجی ایک حدیث وہ بھی ہے نا جو 7 لوگ جو خوش نصیب ہیں جن کو عرش کا سایہ نصیب ہوگا جب کوئی سایہ نہ ہوگا قیامت والے دن, تو اس میں سے آج ایک ہم شخص پڑھیں وہ گے ہے جو انشاءاللہ. اللہ کی خاطر محبت رکھتا تھا, اسے ملتا تھا, اور اسی کی خاطر نفرت کرتا تھا لوگوں سے. تو یہ جو ہے یہ بہت بڑی صفت ہے. ٹھیک, چلیں آج کے لیسن کی طرف چلتے ہیں, ہم دعا سے آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما, رب زدنی علما, رب زدنی علما. آمین. جہاں انسان کو ایسا تعلق ہو کہ جس کی وجہ سے انسان کسی خیر اور کسی بھلائی پر جمع ہو, تو وہ تعلق دراصل پائیدار تعلق ہوتا ہے اور اسی میں انسان کی بھلائی ہے. ادروائز دوسرے تعلق میں تو آپ دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے کہ قیامت کے دن دوست دوستوں کے دشمن بن جائیں گے.
جیسے کہ قرآن پاک میں آتا ہے کہ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، کہ دوستوں کے دشمن ہو جائیں گے سوائے متقی لوگوں کے، کہ جو نیک لوگ ہوں گے اچھے خیالات اور اچھے اعمال پر جمع ہوں گے اور ایک دوسرے کے مددگار ہوں گے، قیامت کے دن وہی وہاں پر مددگار ہوں گے. جیسے وہ ایک روایت میں آتا ہے، مجھے اس کی صحیح اوتھینٹسٹی معلوم نہیں، سنا تھا کہیں سے اس واقعے کو تو بڑا اچھا لگا، آپ کو بھی سنا دیتی ہوں. کہ قیامت کے دن ایک انسان کے نامہ اعمال میں ایک چھوٹی سی نیکی کی کمی ہوگی جس کی وجہ سے وہ جنت میں جا نہ پائے گا. وہ اپنے والدین، اپنے رشتہ داروں، عزیزوں کے پاس جائے گا، سب اس سے منہ موڑ جائیں گے، کوئی اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں. آخر وہ ایک ایسے شخص کے پاس جائے گا کہ جس سے اس کی محبت صرف اللہ کے لیے تھی، یا صرف ایک اچھے جذبات کے ساتھ وہ اس کی قدردانی کرتا تھا، تو وہ اپنے اعمال میں سے ایک نیکی اس شخص کو دے دے گا. معلوم نہیں یہ بات درست ہے یا نہیں، لیکن اس سے بھی ایک ثابت یہ ہوتا ہے کہ انسان اگر نیک لوگوں کے پاس اٹھتا بیٹھتا ہے تو ان سے نہ صرف یہ کہ دنیا میں انسان کو پورا سکون اور اعتماد اور بے فکری ہوتی ہے، اور اس بات کے خوف سے انسان خالی ہوتا ہے کہ میں ان کے ساتھ جس طرح کا بھی معاملہ کروں وہ مجھے رسوا نہیں کریں گے، تو آخرت میں بھی یہی دوستی انسان کے کام آئے گی. ادروائز یہ ہے کہ دنیا کی دوستی کا حال دیکھیں کہ جب اکٹھے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کی تعریفیں اور ایک دوسرے سے محبت کے دعوے، اور جب جدا ہوں تو ایک دوسرے کی پیچھے سے جڑیں کاٹنے والے. تو یہ اغراض کی خاطر دوستی جو ہے نہ صرف یہ کہ دنیا میں نقصان دہ ہے بلکہ آخرت میں. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ فرشتے کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو میسج دیا کہ اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت رکھتے ہیں جس طرح تم فلاں شخص کو صرف اللہ کی خاطر سے مراد یہ کہ اللہ سے جزا پانے کے لیے اللہ تعالیٰ انسان سے چاہتا بھی یہ ہے کہ جو بھلائی بھی وہ کسی کے ساتھ کرے اسے اللہ ہی کے لیے کرے اور اس کی جزا اللہ ہی سے پائے، اس سے جزا کی توقع نہ رکھے. اس میں دراصل انسان ہی کا بھلا سوچا گیا، کیونکہ انسان جب کسی انسان سے اس لیے بھلائی کرتا ہے کہ میں یہاں بھلائی کر رہا ہوں، مجھے یہاں سے کچھ ملنا چاہیے، تو انسان ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ جمیعا، کہ اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے سامنے محتاج ہو، سب کے سب جمیعا، کسی کو بھی نہیں چھوڑا. تو انسان تو سب محتاج ہے. جب انسان خود محتاج ہے تو وہ دوسرے کی کس حد تک مدد کر سکتے ہیں، دوسرے کی ضروریات کس حد تک پوری کر سکتے ہیں. انسان تو اس سے بھی عاجز ہے کہ اپنی ساری ضروریات پوری کر لے، تو کجا یہ کہ وہ ہمیشہ دوسرے کی توقعات کو پورا کرے. جب ہم کسی سے دوستی توقعات رکھ کے کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان ہونے کے ناطے کمزور ہے، توقعات پورا نہیں کرتا، پھر ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، پھر ہم ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں کہ دیکھو جی فلاں کے ساتھ ہم نے تو اتنی بھلائی کی، اتنی خیر خواہی کی، اتنا اس کے کام آئے، اس کو یہ اور یہ مدد کی، اور آج ہمیں تھوڑی سی مدد کی ضرورت تھی تو اس نے منہ موڑ لیا. حالانکہ ضروری نہیں کہ وہ منہ موڑنا اس کا جان بوجھ کے ہو سکتا ہے کہ وہ خود وہ مدد نہ کر سکتا ہو، لیکن یہ آخرت کا اتنا بڑا اجر اور اتنا بڑا صلہ کہ وہ لوگ انبیاء اور شہداء ان پر رشک کریں گے ان کی نیکیوں کی وجہ سے کہ اتنے اچھے مقام پہ بٹھائے گئے، صرف اسی وجہ سے ہے کہ دنیا میں وہ لوگ بے لوث اور بے غرض ہو کر دوسروں سے میل ملاقات رکھتے تھے. اور اگر ان کی پیچھے نیت یہ ہو کہ میں اس لیے اس سے مل رہا ہوں کہ جب مجھے کوئی مشکل پیش آئے تو اسے لازمی میری مدد کرنی چاہیے، اور اگر وہ مدد نہ کرے تو اس کو چھوڑ کے کہیں اور چلا جائے، تو یہ طرز عمل اخلاق اور کرم اور مروت پر مبنی نہیں ہے. اسلام اسے کنڈیم کرتا ہے. پھر اس کے بعد اگلی حدیث ہے وَأَنْهُ قَالَ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، رواہ الترمذی وقال حدیث حسن وفی بعض النسخ غریب. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیمار کی عیادت کرے یا اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی کی زیارت کرے تو اس کو پکارنے والا پکارتا ہوا کہتا ہے کہ تجھے مبارک ہو اور تیرا چلنا بہتر ہو اور تجھے جنت میں اترنے کی جگہ میسر آئے. یعنی فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ترمذی نے اسے حدیث حسن کہا اور بعض نسخوں میں غریب ہے. پہلی بات یہ کہ بیمار کی عیادت، اور دوسرا یہ کہ اللہ کی خاطر کسی سے ملاقات کسی دنیا کے غرض کے لیے نہیں. تو پکارنے والا پکارتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں کرتا ہے، اسے مبارک دیتا ہے،
اور کہتا ہے کہ تیرا چلنا بہتر ہو، مبارک ہو، یعنی جس رستے پہ تو نکلا ہے کسی بیمار کی عیادت کرنے کے لیے یا کسی اچھے انسان سے ملاقات کرنے کے لیے، اور پھر دعا دیتا ہے کہ تجھے جنت میں اترنے کی جگہ میسر آئے، کہ اسی طرح جس رستے پہ تو آج چلا ہے خیر اور بھلائی کے، آخرت کو تو جنت کے رستے پہ چلے۔ جہاں تک بیمار کی عیادت کا تعلق ہے، ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص کسی بیمار کی عیادت صبح کے وقت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر کر دیتے ہیں جو دن بھر اس کی بخشش کی دعائیں کرتے ہیں، اور اسی طرح اگر شام کے وقت کوئی کسی کی عیادت کرے تو اس کے لیے بھی یہی اجر ہے۔ تو خاص طور پر انسان کو اس بات کا حریص ہونا چاہیے کہ اگر اب تو اللہ تعالیٰ نے اتنی سہولتیں دے رکھی ہیں کہ اگر انسان کسی کے پاس جا نہیں سکتا تو کم از کم اگر ممکن ہو تو ٹیلی فون پر ہی حال پوچھ لیا جائے، اور اس میں اس بات کا ضرور احساس کیا جائے کہ اگر کسی کی تکلیف ہے یا بیماری ہے تو اسے ایسے نہ ستایا جائے کہ وہ آرام ہی نہ کر پائے، یعنی جو بھی مناسب ہو جس حد تک، لیکن اور کچھ نہیں تو کم از کم دعاؤں میں ہی انسان اس کو یاد رکھے۔ تو یہی وہ خیر خواہی ہے جو انسان کی اللہ کی خاطر کسی سے ہو سکتی ہے۔ جو کسی بھائی کی زیارت کرے، مطلب اسی طرح اگر کوئی کسی سے ملاقات کے لیے نکلتا ہے تو اپنی نیت کا جائزہ لے کہ میں کیوں جا رہا ہوں، کیا دنیا کی کوئی غرض یا لالچ ہے میرے مقصد یا ذہن میں، تو اگر وہ ہو تو اسے جھٹک دینا چاہیے خلوص کے ساتھ، خالص دل کے ساتھ۔ آپ دیکھیں کہ آپ کسی سے کیا توقع رکھیں گے کہ جب آپ سے کوئی ملے تو کس طرح ملے، خلوص کے ساتھ ملے، کسی لالچ اور غرض و غایت کے بغیر ملے۔ تو جب ہم دوسروں سے یہ توقع رکھیں تو ہمیں بھی یہ چاہیے کہ جب ہم کسی سے ملنے کے لیے نکلیں تو ہمارے اندر بھی ایسے ہی جذبات ہوں جو صرف اور صرف اللہ سے جزا پانے کے ہوں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ دوسرا اگر اچھی طرح پیش آتا ہے تو جب، اور اگر اچھی طرح پیش نہیں آتا تو جب، کوئی مدد کرتا ہے تو، نہیں کرتا تو، اگر انسان کی ساری امیدیں اور توقعات صرف رب العالمین سے وابستہ ہوں تو پھر انسانوں کا طرز عمل انسان کو کوئی دکھ اور تکلیف نہیں دیتا زیادہ دیر۔ یہ حدیث حسن ہے، ترمذی نے کہا حدیث حسن جو ہے یہ صحیح سے ایک درجہ کم ہوتی ہے، کہ اگر صحیح کے لیے 5 شرائط ہیں تو اس میں سے ایک شرط جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور بعض نسخوں میں غریب کہا گیا۔ غریب وہ حدیث ہوتی ہے کہ جس میں روایت کے جو مختلف درجے ہیں اس میں کسی درجے پر صرف ایک راوی رہ جائے۔ غریب سے کسی حدیث کی صحت پر اثر نہیں پڑتا کہ وہ من گھڑت حدیث ہے یا درست نہیں ہے، صرف اتنا ہے کہ اگر اور احادیث میں ایک جگہ پر 2 یا زیادہ راوی ہیں تو یہ کسی بھی ایک سٹیج پر مثلا تابعی یا تبع تابعی یا اس کے بعد کے کسی درجے میں وہاں پر صرف ایک شخص اکیلا اس کو روایت کرنے والا رہ جائے، لیکن اگر وہ عادل اور ضابط ہو، یعنی اس کی روایت قابل قبول ہو، وہ ایک اوتھینٹک سورس ہو، تو وہ روایت بھی پھر صحیح قرار پاتی ہے۔ اگلی حدیث بخاری اور مسلم کی ہے۔ ان ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك اما ان يحذيك واما ان تبتاع منه واما ان تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكير اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا منتنة متفق علیہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک اور برے ساتھی کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو کستوری رکھنے والا ہے اور بھٹی جھونکنے والا ہے یا پھونکنے والا ہے۔ بس کستوری رکھنے والا یا تو تجھے کستوری کا عطیہ دے گا، یعنی تحفے میں دے دے گا اگر تم اس کے پاس بیٹھے ہو، یا تو اس سے خرید لے گا اگر تمہیں ضرورت محسوس ہوئی، اور یا کم از کم تو اس سے خوشبو ہی پائے گا، اور بھٹی پھونکنے والا یا تو تیرے کپڑے جلا دے گا وگرنہ کم از کم تو اس کے دھوئیں یا بدبو سے ہی فائدہ اٹھائے گا۔ تو یہاں پر اچھے اور برے انسان کی صحبت کو 2 مختلف چیزوں سے، مثالوں سے واضح کیا گیا کہ نیک انسان کی مثال اس طرح ہے جیسے کوئی شخص خوشبو بیچنے والا۔ اگر کوئی انسان خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھا ہے تو 2 چیزیں ہیں، یا تو یہ کہ وہ اسے تحفتاً دے دے گا وہ خوشبو جو اس کے پاس ہے، کیونکہ اس کے پاس خوشبو ہی خوشبو ہے اور تو کچھ ہے نہیں، تو خوشبو ہی دے گا تمہیں بھی، یا پھر یہ ہے کہ اگر وہ دیتا نہیں تو تم خود بھی خرید لو گے اس سے۔ آپ دیکھیں کہ انسان کو عموماً خریدنے کا جنون کس وقت ہوتا ہے، شوق جب وہ بازاروں میں ہوتا ہے۔ گھر میں بیٹھے ہوئے عموماً خیال نہیں آتا کہ کیا کیا خریدنا، لیکن جب انسان بازار کے اندر موجود ہوتا ہے تو بچوں کی طرح جو چیز نظر آتی ہے انسان کہتا ہے یہ بھی لے لوں، یہ بھی اٹھا لوں۔
تو انسان اسی طرح اگر خوشبو بیچنے والے کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو پھر اس کا شاید دل کر آئے کہ میں بھی کوئی اچھی سی خوشبو، یا یہ کہ شاید کوئی نئی قسم آئی ہو یا اچھی قسم آئی ہو، تو وہ دوسروں کو تعریف کر رہا ہو اپنے سودے کی، تو انسان کہ اچھا یہ بھی ہے، چلو میں بھی لے لیتا ہوں. اور اگر نہ وہ تمہیں دیتا اور نہ تم خریدتے ہو تو کم از کم وہ جب کھول کے دوسرے کو ٹیسٹ کروائے گا تو خوشبو کا جو جھونکا آئے گا اس سے تو تم کم از کم فائدہ اٹھاؤ گے. اور وہ بھی ایک آپ دیکھیں کہ خوشبو کا جھونکا انسان کے دماغ اور دل کو معطر کرنے والا ہوتا ہے. اور برے دوست کی مثال کیسی ہے کہ اگر تم اس کے پاس بیٹھو گے، وہ اپنی بھٹی جھونک رہا ہے، بھٹی جھونکنے والے کی طرح، یعنی وہ بھٹی جلا رہا ہے. بھٹی میں آپ دیکھیں سمپل مثال ہے، جیسے دانے بھونتے تھے، کبھی آپ نے کہیں دیکھا ہوگا کسی گاؤں وغیرہ میں، تو اس کے شعلے جو ہیں وہ کڑائی کے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. تو اگر کوئی اس کے پاس جا کے بیٹھے تو بعض اوقات ایسا لباس ہو سکتا ہے کہ شعلہ کپڑے کو پکڑ لے، اور کچھ نہیں تو دھوئیں سے کپڑے کالے کر دے، اور کچھ نہیں اگر کپڑے کالے نہیں ہوتے یا کپڑے جلتے نہیں تو کم از کم وہ دھوئیں کی جو بو ہے وہی تمہارے ناک میں گھستی رہے گی. تو مراد یہ ہے کہ برے انسان کی صحبت سے، دوستی سے انسان برائی سے پھر بچ نہیں سکتا. انسان کی سوچ، انسان کا خیال، انسان کی گفتگو، انسان کے اعمال خود بخود ویسے ہی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ 4 چیزوں کی وجہ سے کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے. یعنی عورت جب شادی کرنے کے لیے پسند کرتا ہے تو 4 خوبیاں دیکھی جاتی ہیں. اس کے مال کی وجہ سے، اس کی خاندانی شرافت کی وجہ سے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، اس کی دینداری کی وجہ سے. بس دیندار عورت پر کامیابی حاصل کرو، یعنی اسے پانے کی کوشش کرو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہو جائیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. امام نووی کہتے ہیں کہ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کسی دور نہیں ہو سکتا، جس کو قرآن پاک نے ان الفاظ میں واضح کیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، کہ وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس. جس طرح لباس اور جسم لازم و ملزوم ہوتا ہے کہ انسان لباس کے بغیر رہ نہیں سکتا، اسی طرح شوہر اور بیوی کا رشتہ ہے کہ بہت قریب ترین قرابت، ایک دوسرے کے لیے حفاظت، ایک دوسرے کی زینت، کیونکہ لباس انسان کے لیے زینت بھی ہے، گرمی سردی سے بچاؤ کا ذریعہ بھی ہے. تو اس تعلق کو اتنے خوبصورت مثال سے قرآن پاک میں واضح کیا گیا. تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اگر تم اچھے اخلاق اور کردار کی عورت سے نکاح کرو گے تو وہ تمہارے لیے باعث سکون ہوگی اور تمہیں ایک اچھی کمپنی میسر آئے گی. اور ظاہر ہے کہ اگر انسان کے ساتھ اچھی کمپنی ہو تو اسے نیکی اور بھلائی کے کاموں میں اور زیادہ مدد ملتی ہے. وعن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل ما يمنعك ان تزورنا اكثر مما تزورنا فنزلت وما نتنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك رواہ البخاری. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا، تمہیں کیا رکاوٹ ہے کہ تم ہماری ملاقات کے لیے زیادہ نہیں آتے جتنی کے معمول کے مطابق تم آیا کرتے تھے، یعنی جس طرح تم پہلے آتے تھے اب ویسے نہیں آتے، یعنی زیادہ نہیں آتے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور ہم نہیں اترا کرتے مگر آپ کے پروردگار کے حکم سے، اسی کے لیے ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے ہے اور جو اس کے درمیان ہے. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. جبریل علیہ السلام چونکہ وحی لے کر آیا کرتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نئی آنے والی وحی کے بارے میں منتظر رہتے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیغام ہوتا تھا، لہٰذا آپ کو اس بات کا انتظار رہتا کہ جبریل علیہ السلام جلد سے جلد آئیں یا زیادہ سے زیادہ آئیں.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرز عمل سے ہم یہ بات سیکھ سکتے ہیں کہ ایسے لوگوں کا انتظار جن سے ہمیں دین کی تعلیم ملتی ہو، وہ انتظار ایک پسندیدہ انتظار ہے. اگلی حدیث ہے وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تصاحب الا مؤمنا ولا يأكل طعامك الا تقي رواہ ابو داود والترمذی باسناد لا بأس به. حضرت ابو سعید خدری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف مومن کے ساتھ مصاحبت رکھو، یعنی دوستی رکھو، اور تیرا کھانا صرف پرہیزگار آدمی کھائے، یعنی وہ کھلانا بھی ایک طرح سے صدقہ ہوگا اور ثواب کا سبب ہوگا. ابو داؤد اور ترمذی سند میں کچھ کمزوری نہیں ہے، یعنی درست سند ہے. یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ دوستی بلکہ اپنا مال خرچ کرنے کے لیے بھی کہا گیا کہ تم ایسے لوگوں پر خرچ کرو کہ جن پہ خرچ کرنا بھی ثواب کا باعث ہو، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب انسان کے تعلقات نیک لوگوں کے ساتھ ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الرجل على دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل. رواہ ابو داود والترمذی باسناد صحیح وقال الترمذی حدیث حسن. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، پس ہر آدمی دیکھ بھال کر دوست بنائے. ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے صحیح سند کے ساتھ، ترمذی نے کہا حدیث حسن ہے. یہ مختلف، یعنی ابو داؤد میں اگر ایک سند ہے تو ترمذی کی دوسری سند ہے، اس لیے ترمذی کے پاس جس سند سے حدیث پہنچی وہ حدیث جو ہے وہ حسن کے درجے کی ہے، لیکن ابو داؤد کے پاس جو پہنچی وہ صحیح سند ہے. وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال المرء مع من احب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر آدمی اس شخص کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ الفت رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے. دنیا میں جس کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا اور محبت ہے، قیامت کے دن وہ انہی کے زمرے میں اٹھایا جائے گا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ کوئی انسان کسی قوم سے محبت رکھتا ہے لیکن ابھی تک ان سے ملاقات میسر نہیں. فرمایا ہر آدمی اپنے محبوب کے ساتھ ہوگا قیامت کے دن. یعنی جیسے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ کرام اور نیک لوگوں سے محبت رکھتے ہیں لیکن ہم ان سے ملاقات کر نہیں پاتے، جتنے بھی ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں بعض اوقات ایسا شوق اٹھتا ہے کہ کاش کوئی ذریعہ ہوتا کہ ان کی مجلس میں کبھی بیٹھنے کا موقع ہوتا یا ہم بھی اس چیز سے لطف اندوز ہوتے، لیکن وہ ہو نہیں سکتا. یا ایون دنیا میں بعض اوقات انسان سنتا ہے کچھ لوگوں کے بارے میں، تڑپتا ہے کہ ان کے پاس جائے لیکن اسباب سفر میسر نہیں، موقع نہیں، وقت نہیں، حالات ایسے ہیں یا کوئی بیماری ہے یا کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے کہ انسان پہنچ نہیں سکتا. تو فرمایا کہ اگر وہ ملاقات نہیں بھی کر سکتا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ خود بخود اسے ان لوگوں کے ساتھ کر دیں گے جن سے وہ محبت رکھتا ہوگا. اگلی حدیث ہے، حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قیامت کب ہوگی؟ آپ نے اس سے کہا تو نے قیامت کے لیے کیا کچھ تیار کر رکھا ہے؟ یعنی کیا ضرورت ہے سوال کرنے کی؟ ایسی چیز جو ابھی نہیں آ رہی تو کیوں پوچھتے ہو کہ کب آئے گی؟ تو اگر اس کے بارے میں پوچھتے تو پھر کیا تیاری ہے تمہاری اس سفر کی اختیار کرنے کو؟ اس نے کہا اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت، بس یہ تیاری ہے. آپ نے فرمایا تو اس شخص کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت رکھتا ہے. اور محبت صرف زبانی دعویٰ نہیں ہوتی، یہ تو دل کے اندر جذبات ہیں. واقعی اگر جذبات ہیں تو انسان اگر زبان سے اقرار نہیں بھی کرتا تو بھی اللہ تعالیٰ خود بخود ان کے زمرے میں شامل کر دے گا. بخاری اور مسلم کے الفاظ ہیں اور ان دونوں کی ایک روایت میں ہے کہ میں نے اس کے لیے نہ زیادہ روزے، نہ زیادہ نماز، نہ زیادہ صدقہ تیار کیا ہے، البتہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں نے فرض بھی ادا نہیں کیے، مراد اس سے نفل نمازیں اور نفل صدقات اور نفل روزے ہیں کہ میں اپنے فرائض کے بعد کوئی بہت زیادہ عبادت گار پرہیزگار انسان نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت ضرور کرتا ہوں. یہی توشہ ہے میرے پاس. حضرت عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، اس آدمی کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں جو کہ کسی قوم سے محبت رکھتا ہے اور ابھی تک ان سے ملا نہیں ہے، یعنی ان جیسے عمل نہیں کر سکا؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اس کے ساتھ ہے جس کے ساتھ وہ محبت رکھتا ہے.
ان کے ساتھ ملا نہیں ہے، یعنی ان کے درجے کو نہیں پہنچا. وہ تو بہت اچھے کام کرنے والے اور بہت آگے جانے والے ہیں، لیکن اس کی تڑپ اور ان کی محبت بھی ان کے ساتھ ہے. تو فرمایا کہ وہ انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت رکھتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ قیامت کے دن فرعون اپنی قوم کو لیڈ کر رہا ہوگا، یا اور بہت سے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے کہ جن کے ساتھ وہ اٹھتے بیٹھتے یا جن جیسے وہ کام کرتے ہوں گے، خواہ وہ زمانی اعتبار سے بہت دور کے لوگ ہوں، لیکن قیامت کے دن انہیں ایک جگہ کر دیا جائے گا. حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا لوگ کانے ہیں، مائنز، جیسا کہ سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں. جو لوگ تم میں سے جاہلیت میں بہتر شمار ہوتے تھے وہ اسلام میں بھی بہتر شمار ہوں گے جب وہ فقاہت رکھتے ہوں، یعنی دین کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں. فقاہت فقہ سے ہے. کانے یعنی جیسے مائنز ہوتی ہیں، کان ہوتی، تو کان جیسے کچھ لوگ ان کا کاروبار کرتے ہیں یا خرید لیتے ہیں وہ جگہ، پھر ان کے اندر سے نکالتے ہیں. کسی کے اندر سے بہت کچھ نکل آتا ہے، کسی کے اندر سے تھوڑا نکلتا ہے، کہیں سے سونا نکل آتا ہے، کہیں سے چاندی نکل آتی. اسی طرح انسان اپنی زندگی میں مختلف لوگوں کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے اور زندگی کے مختلف سٹیجز میں مختلف لوگوں سے واسطہ پیش آتا ہے. آپ اپنے بچپن کو دیکھیں، اپنی جوانی کو دیکھیں، اپنے مختلف علاقوں میں رہنے کے دوستوں کو دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ ان مختلف لوگوں کی جو کوالٹیز تھی یا ان کے اندر جو خیر تھا وہ مختلف طرح تھا. کسی کے اندر بے حد خیر، بہت زیادہ خیر، کوئی سونے کی طرح اور کوئی چاندی کی طرح، کہ انسان اسی طرح اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جتنا جس کے اندر جو خیر ہوتا ہے. پھر فرمایا کہ جو تم میں سے جاہلیت میں بہتر شمار ہوتے تھے، یعنی اپنے اخلاق اور کردار کے اعتبار سے، اسلام میں آنے کے بعد ان کا وہ پچھلا اجر ضائع نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ ان کا ایڈ کر دیا جائے گا. وہ اسلام میں بھی انہیں وہ مرتبہ اور مقام عطا ہوگا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اسلام ان لوگوں کو جو کفر کے اندر ہوتے ہوئے علمی اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے اپنی سوسائٹی یا اپنے ماحول کے اندر بلند مقام رکھتے ہیں، اسلام اسے ختم نہیں کرتا، اسے اسی طرح محفوظ رکھتا ہے. جیسے آپ دیکھیں کہ مختلف قبائل کے جب وفد آتے تھے اور ان کے جو رؤساء ہوتے تھے، یہ نہیں کیا گیا کہ جب وہ اسلام لائے تو رئیس کو ہٹا کے کسی اور کو رئیس بنا دیا گیا. وہ اپنی اپنی جگہوں پہ قائم رہے اور ان کو ان کے علاقوں کی وہ باغ ڈور دی رکھی گئی. اور اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ ایک قوم کا وفد آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جب ان کا رئیس ذرا بعد میں پہنچے، نہیں باقی لوگ پہلے آ گئے اور وہ بعد میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے اس کا استقبال کیا اور کہا کہ اس کے اندر دو خوبیاں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہیں، اور اس میں ایک تو حلم اور انات تھی اور ایک اور کوئی چیز تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ انزل الناس منازلہم، لوگوں کو ان کے مقام اور مرتبے کے مطابق ٹریٹ کرو کہ جس طرح کی وہ اہلیت رکھتے ہوں. اور یہاں بھی یہ کہ جو جاہلیت میں اچھے تھے وہ اسلام میں بھی آ کے ان کی عزت اور مقام اور مرتبہ اچھا ہی رہے گا. ہاں شرط یہ ہے کہ اسلام میں آ کے وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. اگر دین کی سمجھ بوجھ نہیں اور باقی دنیا کے اعتبار سے وہ اچھے ہیں تو پھر وہ مقام نصیب نہ ہوگا جو ایڈ ہو جائے گا دین کی سمجھ کی وجہ سے. اور پھر فرمایا کہ تمام روحیں جمع ہونے والے لشکر ہیں. جن روحوں کا آپس میں تعارف ہوگا ان کا آپس میں ملاپ ہو جائے گا، اور جو روحیں آپس میں متعارف نہیں ہوں گی ان کا اختلاف ہوگا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تو وہاں ایک دوسرے سے جن کی ملاقات ہوئی، دنیا میں آ کے وہ جہاں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں ان کو پہچان جاتے ہیں. یا پھر یہ کہ جو وہاں نہیں ملی آپس میں دنیا میں قریب ساتھ والے گھر میں ہوتے ہوئے بھی انسان کی دوستی یا تعلق نہیں بن پاتا، کیونکہ وہ ایک دوسرے سے اجنبیت کی فضا ہوتی. اور یہ بڑی حقیقت ہے کہ آپ بعض لوگوں سے ملتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے آپ بہت عرصے سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور آپ کے درمیان ایک زمانے دراز سے کوئی دوستی ہے، حالانکہ وہ اتنی لمبی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں ایک طرح سے وہ سوچ اور کامن گراؤنڈ کچھ ایسی مل جاتی ہے کہ ایک دوسرے سے بہت جلد قریب آ کے بہت جلد محبت پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر یہ کہ جو وہاں اجنبی رہے وہ دنیا میں آ کے بھی اجنبی رہتے. اور یہی وجہ کہ آپ دیکھیں کہ بعض لوگ دوسرے علاقوں میں، دوسرے ملکوں میں دور دراز کہیں رہتے ہیں لیکن صرف ایک دوسرے کے بارے میں تھوڑا بہت تعارف ہوتے ہوئے ان سے محبت کرتے ہیں. ایک اور حدیث ہے حضرت اسیر بن عمر اور اس کو ابن جابر بھی کہا جاتا ہے سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے پاس جب اہل یمن کے قافلے پہنچتے تو وہ ان سے دریافت کیا کرتے کہ کیا تم میں کوئی شخص اویس بن عامر نام کا بھی ہے. یہاں تک کہ اویس آ گئے تو حضرت عمر نے اویس سے پوچھا کیا آپ ہی اویس بن عامر ہیں؟ اس نے جواب دیا جی ہاں. اس نے پوچھا کیا تو مراد قبیلے سے پھر قرن قبیلے سے ہے؟ اویس نے جواب دیا جی ہاں. یہ اویس قرن ہی کی طرف اشارہ ہے. حضرت عمر نے پوچھا کیا تو کبھی برس والا بھی تھا، یعنی تیرے جسم پہ سفید داغ تھے؟
اور اب اس سے تندرست ہو گئے ہو؟ صرف ایک درہم یعنی ایک جیسے سکے کی جگہ باقی رہ گئی. اس نے کہا جی ہاں. حضرت عمر نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرماتے تھے کہ تمہارے پاس اہل یمن کے قافلوں کے ساتھ اویس بن عامر نامی مراد قبیلہ پھر قرن قبیلے سے آئے گا، یعنی ایک بڑا کلین اور پھر چھوٹا قبیلہ اس کا نام لکھا گیا ہے. اس کو برص کی بیماری تھی جس سے وہ ایک جگہ درہم کے برابر جگہ کے علاوہ تندرست ہو چکا ہوگا، اور اس کی والدہ ہوگی جس کا وہ فرما بردار ہوگا. اس کا مقام یہ ہوگا کہ اگر وہ اللہ کی قسم اٹھائے تو اللہ اس کی قسم پوری کر دے گا. اس کی نیکی کی وجہ سے اس کو اتنا مقام، حالانکہ وہ صحابی نہیں ہوں گے. اگر تم اس کے لیے اپنی مغفرت کی دعا کرا سکو تو ضرور کرانا، یعنی وہ شخص اگر تمہیں مل جائے تو اس سے اپنے لیے دعا ضرور کرانا. بس اے اویس آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. آپ دیکھیں کہ حضرت عمر کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بھی کسی سے چھپا ہوا نہیں ہے، کتنا بلند مقام تھا ان کا اپنا. لیکن اس کے باوجود ان کی کوئی خاص نیکی ایسی تھی، اور خاص طور پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مینشن بھی کر دی کہ اپنی ماں کا فرما بردار ہوگا. آپ کو معلوم ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے آنا چاہتا تھا، لیکن آپ نے اس کو اجازت نہیں دی کہ تمہاری ماں بوڑھی ہے، تم اس کی خدمت میں لگے رہو، جب اسے تمہاری ضرورت نہیں ہوگی پھر تم آنا. اور جب وہ آئے تو اس وقت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے. لہذا انہوں نے اپنی صحبت یعنی صحابیت کے رتبے کو قربان کیا، کیونکہ یہ بہت بڑا درجہ ہے کسی کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہو جائے. لیکن انہوں نے اپنے اس مقام کو قربان کیا کس لیے؟ آپ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے کہ ابھی ماں کی خدمت میں ہی لگے رہو، ابھی نہیں آؤ. تو اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نیکی کی وجہ سے اتنا بڑا مقام عطا کیا کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی. حضرت عمر نے ان سے پوچھا کہاں جانا چاہتے؟ اس نے کہا کوفہ. حضرت عمر نے کہا کیا میں وہاں کے گورنر کی طرف تیری مدد کے لیے لکھ دوں کہ جب تم وہاں جاؤ تو وہ تمہاری مدد کرے؟ اس نے کہا مجھے کمزور لوگوں میں زیادہ رہنا پسند ہے، یعنی میں وہاں ان کے پاس نہیں جانا چاہتا، میں اپنے جیسے لوگوں میں رہوں گا. جب آئندہ سال آیا تو وہاں کے سرداروں میں سے ایک آدمی حج کے لیے آیا. حضرت عمر نے اس سے اویس کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا میں نے اس کو چھوڑا ہے کہ اس کا گھر ٹوٹا پھوٹا ہوا ہے. حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ تمہارے پاس اویس بن عامر اہل یمن کے قافلوں کے ساتھ مراد قبیلے سے پھر قرن قبیلے سے آئے گا. وہ برص کی بیماری میں مبتلا تھا، صرف ایک درہم کی جگہ کے علاوہ اس کا جسم ٹھیک ہو گیا. اس کی والدہ ہوگی جس کے ساتھ وہ نیکوکار ہوگا، یعنی یہ اس کی علامتیں ہیں. اگر وہ اللہ کی قسم کھائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی قسم پوری کر دے گا. اگر ہو سکے کہ وہ تیرے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اس سے دعا کراؤ. یہ شخص اویس کے پاس پہنچا اور کہا میرے لیے مغفرت کی دعا کریں. اویس نے کہا تم ابھی ابھی نیک سفر کر کے آ رہے ہو، یعنی حج سے واپس آ رہے ہو، بس میرے لیے مغفرت کی دعا کرو. وہ پھر دوسرے سے آگے بڑھ کے کہتے کہ نہیں تم ایک اچھے سفر سے آ رہے ہو، تم میرے لیے دعا کرو. اویس نے کہا کیا تیری ملاقات حضرت عمر سے ہوئی ہے؟ اس نے کہا جی ہاں. بس اویس نے اس کے لیے مغفرت کی دعا کی. اس پر لوگوں کو پتہ چل گیا اور اویس جس طرف جی میں آیا ادھر روانہ ہو گئے، غائب ہو گئے. اس لیے کہ اگر وہ لوگوں کے درمیان رہتے تو پھر نہ جانے لوگوں نے کیا مقام اور مرتبہ دیتے. اور مسلم کی روایت میں ہے، اسیر بن جابر سے روایت ہے کہ اہل کوفہ حضرت عمر کی خدمت میں بصورت وفد آئے اور ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو اویس قرنی سے مذاق کیا کرتا تھا. حضرت عمر نے پوچھا کہ قرن قبیلے سے کوئی شخص یہاں ہے؟ بس وہی انسان آیا. حضرت عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی تمہارے پاس یمن سے آئے گا جس کو اویس کہا جاتا ہوگا. وہ یمن میں صرف اپنی والدہ چھوڑ کر آئے گا. اس کو برص کی بیماری تھی. اس نے اللہ پاک سے دعا کی، ایک دینار یا ایک درہم کی جگہ کے برابر کے علاوہ اس کی بیماری جاتی رہی، یعنی اس کی اپنے لیے دعا بھی قبول ہوئی. پر جو شخص تم میں سے اس سے ملاقات کرے تو اویس قرنی سے مغفرت کی دعا کرائے. اور ایک روایت میں حضرت عمر سے منقول ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، فرماتے تھے کہ تابعین میں ایک آدمی بہت نیک ہوگا. تابعی کہتے ہیں اس کو جسے صحابی کی زیارت ہوئی ہو یا صحبت میں میسر آئی ہو. جس کا نام اویس ہوگا، اس کی والدہ ہوگی اور وہ برص کی بیماری میں مبتلا رہا ہوگا. تم اس سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کرانا. اس حدیث میں لفظ غبراء الناس غین موجمہ کے فتح اور با کے سکون اور مد کے ساتھ فقیر تنگ دست لوگ مراد ہیں، اور ایسے لوگ جن کو معاشرے میں پہچانا نہ جاتا، یعنی ان کی کوئی قدر و قیمت نہ ہو، یعنی کمزور قسم کے لوگ ہوں. امداد مدد کی جمع ہے. یمن کے وہ لوگ جو مسلمانوں کے ساتھ سبیل اللہ کے رستے کی مدد کے لیے آئیں. 2 حدیثیں میں اس باب کو ختم کر دیتی ہوں. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرہ کرنے کی اجازت طلب کی.
کیوں اجازت طلب کی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ عمرہ تو ایک انسان کی اپنی نیکی کی بات ہے، تو آپ سے اجازت مانگنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک میں سورۃ النور میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں کہ جب مسلمان آپس میں کسی اجتماعی کام میں ہوتے ہیں تو وہ اپنے کسی کام کو کرنے سے پہلے آپ سے اجازت مانگتے ہیں. صحابہ کرام پہ یہ لازم تھا کہ اگر اپنی کسی ذاتی ضرورت کے لیے بھی کہیں انہیں آر پار جانا پڑتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لے کر جاتے، خود سے چپکے سے کھسک نہیں جاتے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی کسی کام میں ضرورت پیش آ جائے. جب انہوں نے حضور سے اجازت مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں بھولنا نہیں ہوگا. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے لیے دعا کے لیے کہا کرتے تھے ان لوگوں کو جو کسی نیک کام کے لیے نکل رہے تھے. یہ تو بات سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام تمام انسانوں میں بلند ترین ہے اور سب سے زیادہ اللہ کے حبیب ترین ہے، لیکن آپ بھی ان لوگوں کو اپنے لیے دعا کے لیے کہتے جو خود کسی اور نیک کام میں مصروف ہو رہے ہیں. حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ایسا کلمہ فرمایا مجھے اس کلمے کے بدلے تمام دنیا مل جائے تو وہ مجھے پسند نہیں. یعنی آپ نے مجھ سے یہ کہا کہ میرے لیے دعا کرنا، یہ اتنی بڑی سعادت تھی میرے لیے کہ اگر اس کے بدلے مجھے یہ آفر کیا جائے کہ ساری دنیا لے لو تو میں اسے بھی قبول نہ کروں. اور ایک روایت میں ہے آپ نے فرمایا اے میرے بھائی ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک رکھنا. حدیث صحیح ہے ابو داؤد ترمذی سے، حدیث حسن صحیح ہے. حسن صحیح ایک ہی ٹائم میں اس لیے کہ ایک روایت یعنی ایک سند سے حسن کے درجے پہ اور دوسری سند سے صحیح کے درجے پر ہے. حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قباء کی زیارت کے لیے سوار ہو کر اور پیدل تشریف لے جایا کرتے تھے جہاں مسجد قباء ہے، اور وہاں 2 رکعت نفل نماز پڑھتے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ عمرے کے برابر ثواب ہے اس میں نفل پڑھنے کا. ایک اور روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ مسجد قباء کی زیارت کرنے سوار ہو کر اور پیدل تشریف لے جاتے، یعنی سواری پر ہوتے اور کبھی پیدل بھی چلے جاتے، یا ایک ہی مرتبہ میں آدھا رستہ سوار اور کچھ رستہ پیدل. اور عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی بہت آتا ہے کہ وہ اپنے باپ کی رائے کو پیچھے چھوڑ دیتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اتباع میں سب سے آگے آگے ہوتے تھے. یہ وہی ہیں جنہوں نے اپنے بیٹے بلال سے بولنا چھوڑ دیا تھا جب انہوں نے کہا کہ میں اپنی بیوی کو مسجد نہیں جانے دوں گا. انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم کہتے ہو کہ میں اپنی بیوی کو نہیں جانے دوں گا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مسجد جانے کی اجازت دی ہے تو تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب فضل الحب في الله والحث عليه وإعلام الرجل من يحبه أنه يحبه وماذا يقول له إذا أعلمه. حب فی اللہ کی فضیلت اور اس کی رغبت دلانا اور جس شخص سے محبت ہو اس کو بتانا اور اس کو بتانے کے وقت کیا کہا جائے. قال اللہ تعالی محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم الى آخر السورہ. وقال تعالی والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم. ارشاد خداوندی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل. سورت کے آخر تک. نیز فرمایا اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. وعن انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. متفق علیہ. حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی
وہ ان کی وجہ سے ایمان کی شیرینی کو محسوس کرے گا. یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ان کے ماں سوا تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہو، اور یہ کہ وہ جس آدمی سے محبت کرے رضائے الہی کے لیے محبت کرے، اور یہ کہ وہ کفر میں واپس جانے کو جبکہ اللہ نے اس کو بچا لیا ہے اتنا ہی ناپسندیدہ سمجھے جتنا کہ وہ اس بات کو ناپسندیدہ سمجھے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. باب کے اندر اللہ تعالی کی خاطر محبت کرنے کی فضیلت کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں ابھارا گیا ہے کہ انسان کو اللہ کی خاطر ہی دوسروں سے محبت کرنی چاہیے. اور پھر یہ کہ اگر انسان کسی سے محبت کرتا ہو اللہ کی خاطر تو اسے اس کے بارے میں بتا دینا چاہیے، اور اگر وہ بتانا چاہے تو اس وقت اسے کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے اور کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں پہلی آیت سورۃ الفتح کی ہے، جس میں یہ کہا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں وہ کفار پر بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں. کفار پر بڑے سخت ہیں یعنی یہاں پر مومنین کی اصل صفت یہ بتائی گئی کہ باہم ان کے درمیان محبت پائی جاتی ہے، اور محبت کے ساتھ ایک انسان کے اندر جو منفی جذبات ہوتے ہیں بغض یا نفرت کے، اسے وہ مومنوں کے لیے استعمال نہیں کرتا بلکہ وہ جذبات کافروں کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اسی لیے کہا کہ رحماء بینہم اشداء علی الکفار، کہ کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں. اور پھر اسی طرح دوسری آیت جو ہے سورۃ الحشر کی کہ والذین تبوؤا الدار والایمان، کہ ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینہ میں مقیم ہیں اور ایمان والے ہیں اور یا ایمان میں مستقل ہیں، ان سے پہلے یحبون من ہاجر الیہم، وہ ان لوگوں سے محبت کرتے ہیں جو ان کی طرف ہجرت کر کے آتے ہیں. اب دونوں آیات ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ محبت کی بنیاد جو ہے وہ صرف دین ہے، اور دوسرے درجے پر خاص طور پر یہ بتایا گیا کہ وہ خدا کی خاطر گھر چھوڑنے والے ہیں، اور جو لوگ ان کو پناہ دینے والے ہیں یعنی انصار، وہ بھی صرف اور صرف اللہ کی خاطر ان کے ساتھ بہترین معاملہ کرنے والے ہیں. یہاں پر کسی کی ذات یا کسی اور آئیڈیالوجی کے لیے یہ محبت نہیں ہے، بلکہ اس محبت کا دار و مدار صرف اللہ کی ذات پر ہے. آپ نے تاریخ کا مطالعہ کیا ہوگا اور اس میں آپ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار کے درمیان جو رشتہ قائم ہوا اور جس طرح باہم دونوں ایک دوسرے کے لیے نہایت درجے کے وفادار اور خیرخواہ تھے اور ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے والے، تو یہ ان کی بھلائی اور یہ ان کا باہم تعلق کسی خون کے رشتے کی وجہ سے نہ تھا، بلکہ یہ تعلق سراسر اس وجہ سے تھا کہ دین کی خاطر ہی انہوں نے گھر چھوڑا، جنہوں نے گھر چھوڑا اور جنہوں نے ان کو پناہ دی انہوں نے بھی کسی رشتے کی بنیاد پر نہیں، کسی دنیاوی مفاد کی وجہ سے نہیں، کسی مال و دولت کے لالچ میں نہیں، یا کوئی اور وجہ نہ تھی سوائے اس کے کہ یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کی خاطر تھا اور اسلام کی تقویت کے لیے. اور یہ جو رشتہ باہم مواخات کا جسے کہا جاتا ہے، یہ رشتہ جب قائم ہوا تو اس کی انوکھی مثالیں تاریخ نے پیش کی، اور آسمان تلے یہ ایسی مثالیں تھیں جن کی اور کہیں پر مثال نہیں ملتی. اور وہ کس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ربیع کے درمیان یہ مواخات کا رشتہ جب قائم ہوا تو سعد بن ربیع نے ان سے یہ کہا کہ یہ میرا گھر ہے، اس کا آدھا تمہارے لیے، یہ میرا مال ہے اور یہ نصف تمہارے لیے. اور پھر ساتھ ہی یہ کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، تم ان میں سے جس کو چاہو اسے میں طلاق دیتا ہوں تاکہ تم اس سے نکاح بھی کر سکو. اور آپ دیکھتے ہیں کہ مہاجرین جب بہت سے مسلمان ایسے تھے کہ جو مدینہ گئے تو ان کی بیویاں کافر ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ نہیں گئی تھیں اور ایک طرح سے ان کے رشتے ختم ہو گئے تھے، اور یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آئندہ چند ہی سالوں کے اندر دوبارہ مکہ فتح ہو جائے گا اور اسلام کو اتنی قوت نصیب ہوگی. لہذا جو کچھ وہ کر رہے تھے، جو کچھ وہ قربانیاں دے رہے تھے، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ذات کے لیے تھی. اور پناہ دینے والوں کو بھی کچھ خبر نہ تھی کہ ان کی یہ دی ہوئی پناہ جو ہے یہ انہیں کب تک دینی ہوگی اور کب تک انہیں یہ مشکلات برداشت کرنی ہوگی کہ اپنے مال اور اولاد اور ہر چیز میں دوسروں کو شریک کر لیا جائے. تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو آنے والے مہاجر تھے
وہ بھی اس لیے نہیں آئے تھے کہ انہیں اپنے گھر میں کھانے کو نہیں ملتا تھا تو وہ گھر بار چھوڑ کر مدینہ میں جا بسے تاکہ دوسروں کے مال میں شریک ہو سکیں. وہ بھی اسی لیے آئے تھے تاکہ اسلام کو قوت نصیب ہو اور اسلام کی حفاظت ہو سکے، کیونکہ اب کفار مکہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ ان کی زندگی کا بھی خطرہ لاحق تھا، یعنی ان کی ذات بھی اور ان کی جان بھی ان کے ہاتھوں سے محفوظ نہ تھی، یعنی کفار مکہ کے ہاتھوں سے. تو ایسی صورت میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کو اتنی بڑی آفر ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں کہتے کہ ہاں ٹھیک ہے بہت شکریہ اور یہ سب کچھ قبول کر لیتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ دلونی علی السوق، مجھے بازار کا رستہ دکھاؤ اور میں وہاں جاتا ہوں، میں کام کروں گا، تجارت کروں گا، اور اللہ تعالیٰ تمہارے مال اور تمہارے اہل و عیال اور گھر بار میں برکت پیدا کرے. اور ان کو دعا دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ بھی کام اور کوشش شروع کرتے ہیں. اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں تو یہ جانتے ہیں کہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے مال میں اتنی برکت پیدا کی ہے کہ اگر میں پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو اس کے نیچے سے سونا نکل آتا ہے. یعنی بے پناہ منافع ہوتا تھا انہیں اپنی تجارت میں، اور اس کی بھی وجہ شاید یہی تھی کہ ان کے اندر وہ اخلاص تھا اور وہ واقعی کچھ کرنے کی نیت رکھتے تھے. اسی وجہ سے انہوں نے سعد بن ربیع سے وہ ساری آفر جو تھی اس طرح قبول نہ کی. پھر جو پہلی حدیث ہم نے اس سلسلے کی پڑھی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں جس شخص میں ہوں گی. اب وہ شخص کون ہے؟ وہ آپ بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. ہم میں سے ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم اس میں شامل ہو سکتے ہیں، کیا ہمارے اندر وہ صفت پائی جاتی ہے. 3 چیزیں جس شخص میں ہوگی وہ ایمان کی حلاوت پالے گا، اسے اصل میں ایمان کا لطف آ جائے گا. اور وہ کیا ہے؟ نمبر 1 یہ کہ اللہ اور اس کا رسول اس کو ان دونوں کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہوں، یعنی خدا اور رسول کی محبت ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر ہو. جس دل میں یہ ہوگی وہ دراصل ایمان کا گھر ہوگا. نمبر 2 یہ کہ وہ جس انسان سے محبت کرے صرف اللہ کی خاطر محبت کرے، اس کے کسی عہدے کی وجہ سے نہیں، اس کے مال و دولت کی وجہ سے نہیں، اس کے دنیاوی جاہ و جلال کی وجہ سے نہیں، بلکہ صرف اور صرف اللہ کی خاطر. ایسی محبت جو ہے وہ انسان کو کبھی مایوس نہیں کرتی. ایسی محبت کا صلہ دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں کیا کہ جس شخص کے اوپر آپ اعتماد خدا کی خاطر کرتے ہیں اور آپ اس کی ذات سے کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ اس سے دوستی اور اس کی ملاقات سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے یا آپ کے دین کو فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ چیز انسان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی امن، اطمینان اور سکون کا باعث ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی یہ کہ جب انسان دنیا سے بھی چلا جائے تو ایسے دوست اپنے دوستوں کو اپنی دعاؤں میں اور اپنی خیر خواہی میں یاد رکھتے ہیں. اس سے پہلے بھی وہ مثال آپ کے سامنے ہے کہ حضرت خدیجہ جب فوت ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے محبت تھی، صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ وہ آپ کی بیوی تھی. اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کی شادی کہیں نہیں ہوئی تھی تو آپ اپنی گزشتہ بیوی کو یاد کرتے رہتے تھے. ان سے محبت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ دین کی خاطر انہوں نے بہت بڑی قربانیاں دی تھیں. تمام تجارت اور اپنا سارا مال اور اپنا سب کچھ انہوں نے، اور سب سے پہلے ایمان لانے والی اور ہر معاملے میں آپ سے تعاون کرنے والی تھی. یہی وجہ ہے کہ جب آپ گوشت تقسیم کرتے تو حضرت خدیجہ کی دوستوں کو بھجواتے اور ان کے لیے ایک طرح سے صدقہ جاریہ کے طور پر وہ ذبح کیا کرتے تھے. تو یہ اسی صورت میں یہ دوستی اور یہ محبت ہو سکتی ہے انسان کے لیے ایمان کی مٹھاس اور حلاوت کا سبب، جب انسان کسی انسان کی ذات سے نہیں دلچسپی رکھے بلکہ اس اعلی مقصد سے دلچسپی رکھے جس کی خاطر وہ کسی سے بھی تعلق بڑھاتا ہے، خواہ وہ کوئی بھی ہو کر، خواہ وہ کسی جھونپڑی میں رہنے والا فقیر ہو یا کسی محل میں رہنے والا امیر ہو. اس کا نقطہ نظر دنیاوی مفاد نہیں ہوتا بلکہ اللہ کا دین ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اس کے دل کے اندر ایمان کی ٹھنڈک پیدا کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح یہ ہے اور یہ کہ وہ کفر میں واپس جانے کو جبکہ اللہ نے اس کو اس سے بچا لیا اتنا ہی ناپسندیدہ سمجھے جتنا کہ وہ اس بات کو ناپسندیدہ سمجھے کہ اس کو دوزخ میں ڈالا جائے. یعنی ایمان لانے کے بعد، اسلام کو قبول کرنے کے بعد ایمان ایسا دل میں راسخ ہو جائے کہ دوبارہ واپس وہ کفر کی طرف جانا پسند نہ کرے، اور کفر سے اس کو اس طرح نفرت ہو جتنی اس بات سے کہ وہ آگ میں پھینکا جائے. اگلی حدیث ہے وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل ورجل قلبه معلق بالمساجد ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا 7 لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا جس دن کے اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہ ہوگا۔ ان میں سے ایک عادل حکمران ہے، دوسرا وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں محو رہا، تیسرا وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ وابستہ رہا، چوتھا وہ 2 انسان جن کی آپس میں محبت اللہ کی خاطر ہے، اسی پر دونوں جمع ہوئے اور اسی پر دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئے، اور وہ آدمی جس کو حسن و جمال والی عورت نے گناہ کی دعوت دی، اس نے جواب دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اور وہ آدمی جس نے صدقہ کیا اور اس کو اتنا چھپا کر دیا کہ اس کے بائیں ہاتھ کو بھی علم نہ ہو سکا کہ دائیں ہاتھ نے خرچ کیا کیا، اور وہ آدمی جس نے تنہائی میں اللہ کو یاد کیا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، یعنی کسی اور وجہ سے نہیں بلکہ صرف اللہ کے لیے۔ یہ حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے۔ ان میں جن 7 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں جگہ دے گا، تو یہ سایہ کون سا سایہ ہے اور کس دن کا سایہ ہے؟ یہ سایہ حشر کے میدان کی بات ہو رہی ہے یہاں پر، کہ جس کے بارے میں اور حدیث میں آپ نے پڑھا کہ سورج سوا نیزے پر آ جائے گا اور شدید گرمی کا وقت ہوگا، ہر شخص افراتفری کا شکار ہوگا، پریشان ہوگا۔ ایسے میں انسان کو اپنے لیے کوئی پناہ کی جگہ نہ میسر آئے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات کے یا اس کے تخت کے، کہ اس کے نیچے جو سایہ ہوگا بس وہی سایہ ہوگا، اس کے علاوہ پورے حشر کے میدان میں کہیں چھاؤں نہ ہوگی۔ اب جو شخص اس سائے کے تلے جگہ بنانا چاہے اور وہاں پر آنا چاہے، اسے ان 7 میں سے کسی ایک صفت کا حامل ہونا ضروری ہے۔ ان میں سے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں اور ان میں سے کم از کم ایک کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، عادل حکمران، اور عدل سے مراد انصاف ہے کہ انسان فیصلہ کرے تو خواہ وہ اس کے اپنی ذات ہی کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، اس کے قریبی رشتہ داروں ہی کے خلاف کیوں نہ جاتا ہو، اس کے دوستوں اور عزیزوں کے خلاف ہی کیوں نہ جاتا ہو، وہ اس فیصلے کو لے صرف اور صرف اللہ کے بھروسے پر اور اللہ سے ڈرتے ہوئے۔ تو ایسا شخص دنیا میں اپنے آپ کو بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ وہ تنہا سمجھے اور بے آسرا سمجھے۔ انسان بعض اوقات اس لیے رشتہ داروں یا دوستوں کے حق میں فیصلہ کرتا ہے تاکہ ان کی مخالفت اس کو برداشت نہ کرنی پڑے اور ان سے اس کو فوائد حاصل ہوتے رہیں، اور اس بنیاد پر بعض اوقات ظالمانہ فیصلے بھی کر جاتا ہے اور دوسروں کا حق بھی مار جاتا ہے۔ لیکن جو شخص صرف اور صرف اللہ سے ڈر کر کلمہ حق کہتا ہے اور ایسی بات کہتا ہے جس میں واقعی عدل و انصاف اپنی جگہ برقرار رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کو تنہا نہیں چھوڑے گا، نہ دنیا میں اور آخرت میں بھی خاص طور پر عافیت میں رکھے گا، اور کیونکہ یہ توفیق اسی وقت انسان کو ہو سکتی ہے جب اس کا بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو اور اس کا اعتماد ہو کہ مجھے خدا تنہا نہیں چھوڑے گا۔ دوسری بات جو یہاں کہی گئی وہ یہ کہ وہ نوجوان جو اللہ کی عبادت میں مصروف رہا، یعنی عموماً عبادت جو ہے وہ بڑھاپے کی عبادت ہمارے ہاں کی جاتی ہے، یا ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب ریٹائر ہو جائیں گے، جب سارے کام ختم ہو جائیں گے، جب بچوں کی شادیوں سے فارغ ہو جائیں گے، جب اور جھنجٹ پورے ہو جائیں گے تو پھر ہم عبادت کریں گے۔ وہ عبادت بھی ٹھیک ہے کہ اللہ کی راہ میں کوئی ایک کلمہ بھی پڑھتا ہے، ایک تھوڑا سا ذکر بھی کرتا ہے، کوئی نماز بھی پڑھتا ہے، تو وہ رائے گاہ تو نہیں جاتی۔ لیکن ایسا کیوں ہے کہ ہم اپنی عمر کا بہترین حصہ تو دنیا کے لیے صرف کریں اور اپنی خواہشات نفس کے پورا کرنے میں صرف کریں، اور جو ارذل عمر ہو، ارذل کا مراد یہ کہ سب سے گھٹیا عمر، اور جس میں انسان اور کچھ کرنے کے قابل نہ رہے،
اور اس کو اس کے سوا کوئی چارہ نظر نہ آتا ہو کہ اب مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو کس منہ سے جاؤں گا، لہٰذا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی ہے، یا ایک مجبوری کی عبادت ہو، تو یہ عبادت تو اپنی جگہ ہے، ایسی بات نہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا، اس کو بھی کرے گا۔ جو بندہ اخلاص کے ساتھ جو کام بھی اللہ کی خاطر کرتا ہے وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انسان اس وقت خدا کی طرف رجوع کرے، وہ وقت کہ جب انسان کی خواہشات اپنے عروج پر ہوتی ہیں اور انسان کی قوتیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ ساری دنیا اس کے قدموں تلے ہے، اور وہ خدا کا اس طرح محتاج نہیں ہوتا۔ محتاج تو انسان ہر وقت ہے، لیکن وہ اتنا اپنے آپ کو محتاج نہیں سمجھتا، عبادت کا اپنے آپ کو ضرورت مند نہیں سمجھتا، جتنا بڑھاپے کی عمر میں کمزوری کے آ جانے کی وجہ سے سمجھتا ہے۔ تو ایسے موقع پر انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، جبکہ اسے ابھی امید ہو کہ مجھے اور جینا ہے اور میں بعد میں بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ اللہ کی محبت ہی کا تقاضا ہوگا، اللہ کی محبت ہی کی خاطر وہ ایسا کرے گا کہ اپنی عمر کے بہترین حصے کو اپنے رب کی خاطر اور اپنے رب کی عبادت میں، اور عبادت سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، عبادت زندگی کے سارے امور میں اللہ کی اطاعت کا نام ہے۔ ساری زندگی تو الگ ہے، یہاں خاص طور پر جوانی کی بات ہو رہی ہے۔ پھر اگلا شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ لگا رہا، یعنی مسجد سے محبت ایمان کی نشانی ہے، اور مسجد کے ساتھ اس طرح اٹکا رہا کہ مسجدوں کی تعمیر اور مسجدوں کی صفائی ستھرائی اور مسجدوں کی آبادی، اور مسجد کی آبادی صرف اس طرح نہیں کہ اسے بہت خوبصورت بنا دیا جائے، بلکہ ایسے سٹیپس کا لینا کہ لوگ مسجدوں کی طرف راغب ہوں اور ان کے اندر ایسا انتظام اور ایسا اہتمام کرنا، یہ بھی ان کاموں میں سے ہے جس کی وجہ سے انسان اللہ کے سائے رحمت میں قیامت کے دن ہوگا۔ اور خاص طور پر یہ کہ انسان کا دل اس طرف اس لیے لگا رہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار رہے۔ اور مسجد میں اور پھر باجماعت نماز پڑھنے کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں کہ 27 گنا زیادہ اجر ہوتا ہے، اور جتنے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں اتنے ہی انسان کے دراصل اللہ تعالیٰ کے طرف جاتے ہیں اور اس کا قرب اس کو نصیب ہوتا ہے۔ اور پھر یہاں پر ایک اور بات یہ بھی مسجد کے حوالے سے یاد رہے کہ ہمارے ہاں اور عموماً مسجد کے بارے میں جو شخص مسجد سے تعلق رکھتا ہو اس کے بارے میں کچھ خیالات اچھے نہیں پائے جاتے، جبکہ یہ دین کی تعلیم سے بالکل برعکس معاملہ ہے کہ عموماً ہمارے ہاں جو مصرے اور محاورے مشہور ہیں کہ ملا کی دوڑ مسجد تک، اس کو اور کوئی کام نہیں، لہٰذا ایک نماز سے فارغ ہو کے آتا ہے تو دوسری نماز تک۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں نمازوں کا معاملہ تو انسان کے دن کا وہ حصہ جب اسے دنیا کے کام زیادہ کرنے ہوتے ہیں، یعنی فجر کی نماز سے ظہر کی نماز تک وہ ایک 7-8 گھنٹے کا ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس میں انسان کو فارغ چھوڑ دیا گیا کہ صبح اٹھنے کے بعد وہ اللہ کا ہلکا پھلکا ذکر کرے، یعنی 4 رکعت ہی تو ہے فجر کی نماز، اور مسجد میں تو انسان 2 رکعت ہی پڑھتا ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عموماً سنتیں گھر پر پڑھا کرتے تھے، تو ان 2 رکعتوں کو مسجد میں ادا کر کے آتا ہے، اور اس کے بعد دن کے 1, 1:30 یا 2 بجے تک آپ دیکھیں کہ جیسے آج کل بھی اگر فجر کی نماز جو ہے وہ 4 بجے ہو رہی ہے اور ظہر کی 1:30 2 بجے ہو رہی ہے، تو 4 سے 12 تک کتنے گھنٹے بنتے ہیں، اور پھر 12 سے 1:30 بجے تک تو 8-9 گھنٹے کا وقفہ بیچ میں آ جاتا ہے، اور یہ انسان آسانی کے ساتھ اس میں دن بھر کے جو کام اسے نپٹانا ہو وہ نپٹا سکتا ہے۔ زیادہ تر عبادت کا حصہ یہ مسجدوں میں آنے جانے کا یا نمازوں کا اس حصے میں رکھا گیا کہ جب انسان اپنے دنیا کے کام نپٹانے کے بعد ایک حد تک فارغ ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہلکے پھلکے دنیا کے کام بھی کرتا چلا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ کہ اللہ کو بھی یاد کرتا رہتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد، اور یہی چیز انسان کی روحانی صحت کے لیے تو ہے ہی، اس کی جسمانی صحت کے لیے بھی بڑی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں، اس میں پہلی بات تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی 27 درجے زیادہ اجر کی، اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب کا شکار ہوتے ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تکبیر ہو جائے اور میری جگہ امامت کوئی اور کرائے، اور میں ان گھروں کو جا کے آگ لگا دوں جس میں مرد گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ تیسری بات جو نقصان انسان فزیکلی اٹھاتا ہے وہ یہ کہ ہمارے ہاں عموماً مردوں کو ہارٹ اٹیکس زیادہ ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ لمبے عرصے تک بیٹھ کے کام کرتے ہیں جیسے دفتروں میں یا اور اسی طرح، تو وہ ایک ایکسرسائز کی سی وہ کیفیت باقی نہیں رہتی۔ ایک مرد جس کو مسجد جانے کے لیے 5 وقت دن میں حکم ہے، آپ دیکھیں گے کہ اگر گھر سے مسجد 5 منٹ کے بھی فاصلے پر ہے
تو 5 منٹ جانے میں اور 5 منٹ آنے میں تو 10 منٹ کیا ہو گئے ایک نماز کے لیے وقت اس کو واک کا مل گیا. 5 نمازوں کے لیے آپ دیکھیں 50 منٹ کی اس کی واک بغیر کسی لمبے تردد اور بغیر کسی اس کے بہت بڑا ایک ہی وقت نکالے اس کے لیے آسانی کے ساتھ وہ موقع میسر آ جاتا ہے. یہاں انسان کو صرف یہ نہیں کہ روحانی فائدہ ہوتا ہے بلکہ اس کو اپنا جسمانی اور صحت کا فائدہ بھی اس میں شامل ہے. اور پھر اس کے علاوہ بھی آپ مسجد کے بے شمار فائدوں پہ تو کتابیں لکھی گئی ہیں کہ انسان وہاں جا کر اسلام دراصل مسجد کی عبادت اور مسجد میں جمع ہونے کی پابندی کی وجہ سے کیا چاہتا ہے معاشرے کے اندر اصلاح اور فلاح اور بھلائی. لیکن ہماری تو مسجدیں ہی ویران ہو کر رہ گئیں اور اس کی بہت سی وجوہات ہیں. اور صبح اس لیے کہ نیند پیچھا نہیں چھوڑتی اور دوپہر اور عصر کو بھی ہم آرام کرنا چاہتے ہیں اور مغرب کو ہمارے کچھ اور شغل ہوتے ہیں اور عشاء کو ہمیں ظاہر ہے کہ کچھ انٹرٹینمنٹ چاہیے, ٹی وی کے آگے بیٹھنا ہے, کوئی ڈرامہ وغیرہ دیکھنا ہے, تو اس کے لیے پھر وقت ہی باقی نہیں بچتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر, اللہ کی مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. تو اگر ہمارے ہاتھوں ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں تو پھر ہمیں اپنے ایمان کا بھی جائزہ لینا چاہیے کہ وہ کس حد تک ہے. بہرحال اس شخص کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سائے تلے رکھا جائے گا کہ رجل قلبہ معلق بالمساجد, کہ جس کا دل مسجدوں سے معلق رہا, یعنی مسجدیں اس کی محبت کا محور رہیں, اس سے انہیں خصوصی دلچسپی ہوئی. اور مسجد سجدہ گاہ ہے, اللہ کی عبادت کی جگہ ہے, تو اس میں پھر وہ جگہیں بھی شامل ہو جاتی ہیں جہاں اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے, جہاں اللہ کا دین سیکھا سکھایا جاتا ہے. ایسی جگہوں سے محبت بھی انسان کی ایمان کی علامت ہے. وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ, اور وہ دو لوگ جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں. اب اس کی تفسیر تھوڑی سی بتا دی گئی کہ وہ کیسے ہوتی ہے. اجتماع علیہ, اسی کی محبت میں اکٹھے ہوتے ہیں. وَتَفَرَّقَ علیہ, اور اسی کی محبت میں جدا ہوتے ہیں. انہیں اکٹھا کرنے والی چیز اور انہیں الگ, تفرقہ یعنی جدائی, وہ جدائی اور محبت دونوں کی وجہ اللہ کی ذات. اب یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ اکٹھے ہوتے ہیں اسی کی وجہ سے, تو جدا ہوتے ہیں اس کے نام پہ یہ کیسے ہو گیا, یا اس کا کیا مطلب ہے. آپ دیکھیں کہ جہاں بھی انسانی تعلقات ہوتے ہیں وہاں دونوں چیزیں ہوتی ہیں, اکٹھا ہونا بھی اور ایک دوسرے سے الگ ہو جانا. اور الگ ہونے کے کئی اسباب ہوتے ہیں, اور ان اسباب میں ایک سبب یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان ایک دوسرے سے ناراض ہو جائے بلا وجہ میں, یا دنیا کے چھوٹے موٹے مفاد کے نقصان میں انسان ایک دوسرے سے الگ ہو جائے. فرمایا کہ نہیں, جو اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں وہ ایسے چیزوں کو درمیان میں آڑے لا کر ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے, وہ اللہ ہی کی خاطر جدا ہوتے ہیں. اور اللہ کی خاطر جدا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت میں انہیں اگر کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو پھر وہ اس لیے نہیں کہ چونکہ ہم اللہ کی خاطر محبت کرتے ہیں اس لیے ہمیں اکٹھے ہی رہنا ہے اور اب ہم الگ نہیں ہو سکتے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس طرح صحابہ کرام کو جہاد پر بھیجا جاتا تھا, اور ایک وقت میں بعض اوقات کئی ایک مہمات ہوتی تھی, کوئی کہیں بھیجے جا رہے ہیں, کوئی کہیں بھیجے جا رہے ہیں. تو اب یہ ان لوگوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت یہ کسی سے بھی چھپی ہوئی بات نہیں. جتنی صحابہ کرام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی, ہمیں تو اس کا 10واں حصہ بھی نصیب نہیں ہوا. اسی لیے تو ابو سفیان نے ہرقل کے دربار میں کہا تھا کہ محبت کا وہ انداز جتنا اس کے ساتھ ہی اس کو چاہتے ہیں اتنا کسی بادشاہ سے محبت کرتے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھا گیا, کہ جو اس پہ اپنی جان نچھاور کرتے ہیں اور جب وہ وضو کرتا ہے تو اس کے پانی کو جھپٹ جھپٹ کے اپنے اوپر ڈالتے ہیں برکت کی خاطر, اور اگر کسی چیز کی طرف وہ اشارہ بھی کر دے تو اس پر بھی قربان ہونے کو تیار ہو جاتے ہیں. صحابہ کرام اگر یہ کرتے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم انہیں غزوات پر بھیجنے یعنی مختلف مہمات پہ بھیجنے لگتے کہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتے, ہم تو آپ کے پاس ہی رہنا چاہتے ہیں اور ہم کہیں اور نہیں جائیں گے, اور پھر ساتھ اس میں نافرمانی آ جاتی, تو یہ تو کوئی محبت نہیں ہوئی. اللہ ہی کی خاطر جدا ہوتے ہیں, مراد یہ ہے کہ اللہ کا جب حکم آتا ہے تو اس حکم کی تعمیل میں اگر انہیں ایک جگہ سے الگ ہونا پڑے تو اس میں بھی وہ کوئی کوتاہی نہیں کرتے. اور اس سے مراد بھی کیا ہے, دراصل دین کا فائدہ, یعنی دین کے فائدے میں ہی ان کا اکٹھا ہونا اور دین کے فائدے میں ہی ان کا جدا ہونا ہے. اس کی مزید اللہ سے محبت کے جو طریقے ہیں یا اس کی جو حالت ہے وہ اگلی احادیث میں بھی آئے گی, میں ساتھ وہاں وضاحت کروں گی. یہاں پر محبت کا ایک پرتو بتایا گیا کہ وہ کیسی محبت ہوتی ہے.
اور یہاں ایک اور بات بھی چلتے چلتے آپ ذہن میں دوبارہ دہرا لیں، اگرچہ میں بتا بھی چکی ہوں پچھلے ابواب میں، کہ اللہ کی خاطر جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو اس مجلس میں اور اس اجتماع میں اور اس ملاقات میں پھر اللہ کا ذکر ضرور ہوتا ہے، پھر اللہ کی یاد اس میں ہوتی ہے، اور انسان ایک دوسرے سے اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے. یہ نہیں کہ آپ کہیں کہ میں فلاں سے اللہ کی خاطر محبت کرتی ہوں اور وہاں آپ پہنچیں اور دنیا بھر کی باتیں کر کے اٹھائیں اور خدا کا کہیں نام نشان نہ ہو بیچ میں، نہ کسی گفتگو میں نہ کسی ذکر میں، تو یہ سوائے اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے اور کچھ نہیں. جہاں خدا کی محبت ہوگی اس انسان سے ملتے ہی، اس سے ملاقات ہوتے ہی، اور جس سے کہا کہ بہترین دوست وہ ہے جسے دیکھتے ہی خدا یاد آ جائے. تو اگر کوئی دوستی ایسی ہے کہ وہاں خدا تو یاد نہ آئے اور اپنی ذات بیچ میں رہے، یا اپنے دکھ درد انسان سناتا رہے، یا یہ کہ انسان اپنی دلچسپی کی باتیں کرتا رہے، دنیا بھر کے قصے سناتا رہے، لیکن خدا کا کوئی ذکر اس میں نہ ہو، تو ایسی محبت پھر خدا کی خاطر محبت نہیں، وہ تو پھر دنیاوی مقاصد کی خاطر محبت ہے، یا اپنے ذات یا اپنے بت کو پوجنے والی بات ہے. یعنی انسان اپنے آپ کو کس طرح جج کرے کہ کسی بھی انسان سے اس کا جو تعلق ہے وہ کس بنیاد پر ہے. تو اس میں یہ دیکھے کہ جب اس سے ملاقات ہوتی ہے تو کیا گفتگو ہوتی ہے، اس مجلس میں انسان کے ایمان میں کتنا اضافہ ہوتا ہے اور کتنا اس میں نقصان ہوتا ہے. کیونکہ جو خدا کی خاطر جس سے محبت نہیں ہوگی وہاں بیٹھ کے سوائے غیبت چغلی کے اور کیا ہوگا. وہ مجلسیں پھر مردود ہی ہوں گی کہ جس میں خدا کی ناراضگی کے اسباب ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ آج ہم نے کافی لیسن پڑھ لیا. آج کی کلاس ڈسکشن کے لیے چلتے ہیں. حدیث نمبر 363. اب احادیث کا نمبر شاید ایک بار پھر میچ نہ کر رہا ہو، آپ لوگ دیکھ لیں. اس میں ہمیں مریض کی عیادت کرنے کا اجر بتایا گیا تھا. جی جی فوزیہ. جی باجی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ جو شخص صبح کو کسی کی عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، اور اگر شام کو کرے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. ٹھیک، اگلے کوشچن پہ چلتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صالح ساتھی اور برے ساتھی کی مثال کیسے بیان فرمائی ہے؟ میں بتاؤں؟ جی ضرور. جی، نیک ساتھی کی مثال جو ہے نا وہ کستوری کی جو خوشبو ہوتی ہے، وہ کستوری کی خوشبو کا نام اس کی طرح ہے. جب وہ دوست کے پاس بیٹھے گا تو اس سے جو ہے نا اس سے خوشبو آئے گی، اور اگر فائدہ اٹھانا چاہے تو وہ اس سے خرید لے تو اس سے جو ہے وہ ہوگا، اور اس سے اگر جو ہے وہ اس کے پاس وہ اگر خریدے گا نہیں بھی تو اس کے لیے جو ہے نا اس کی خوشبو جو ہے وہ اسے اس کا دماغ جو ہے معطر کرتی رہے گی. اور اگر دوسرا ہے جو دوسری ہے بھٹی کے جو برا دوست ہے، اس کی مثال بھٹی کی طرح ہے. یعنی کہ اگر پاس بیٹھے گا تو وہ جو بھٹی میں آگ جلتی ہے اس کے جو باہر نکلتے ہیں شعلے وغیرہ، اس سے کپڑے جل سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ گرمی ہیٹ محسوس ہوتی ہے. اور اگر وہ نہیں ہوتی تو اس کے جو ہے وہ اس کا کوئی چنگاری ڈال کے کپڑے جو ہیں اس سے وہ یعنی کہ خراب ہو سکتے ہیں، اسے بدبو آئے گی. یہ برے دوست کی نشانی، برے دوست کی مثال ہے بھٹی کی طرح. ٹھیک، آگے چلتے ہیں. جی. حدیث نمبر 366 میں ہم نے پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل کی آمد کا انتظار کیا کرتے تھے. اس سے ہمیں کیا لیسن ملتا ہے؟ بتاؤں میں؟ نہیں عائشہ، اب آپ اپنا مائک آف کر دیجئے. فرا آپ بتائیں گے؟ فرا دیبا. جی میم اس میں علم کے حصول کے شوق کے بارے میں بتایا گیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم حاصل کرنے کا کتنا شوق تھا نا، کیونکہ جبریل علیہ السلام جب آتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم لے کے ان کے لیے آتے تھے نا، قرآن کا. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. دیکھ لیتے ہیں. اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت کی ہمیں آرزو کرنی چاہیے
اور دین کی مجلس میں جانے کا شوق ہونا چاہیے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا علم تھا، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کی امید کرتے تھے، دعا کرتے تھے، پسند کرتے تھے کہ حضرت جبرائیل جلد از جلد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں۔ ایکچولی میرے لیپ ٹاپ کی اسکرین جو ہے وہ ٹچ اسکرین ہے اور وہ آج پرابلم کر رہی ہے، اس لیے معذرت۔ حدیث نمبر 368 سے 370 کے درمیان میں ہم نے پڑھا کہ قیامت کے دن انسان کس کے ساتھ ہوگا؟ جی اریبا۔ جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ بالکل، جن سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ پھر ہم نے حدیث نمبر 372 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول پڑھا تھا، الناس معادن کمعادن الذهب والفضة۔ اس سے آپ کو کیا بات سمجھ میں آئی؟ جی فوزیہ۔ جی باجی، اس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انسان جو ہے وہ کانوں کی طرح ہے، یعنی کان جو ہوتی ہے اس میں سے ڈفرینٹ چیزیں نکلتی ہیں۔ تو جو دور جہالت میں بہت مطلب آگے تھا، ہر کام میں ایک درجے پہ تھا، تو جب وہ اسلام لاتا ہے تو اس کو اسلام وہ درجہ اس کا بحال کرتا ہے، یعنی اس کو عزت اور احترام دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ جیسے عبداللہ بن سلام کو اگر دیکھا جائے تو وہ بھی تورات کے بہت بڑے ماہر تھے، یہودی عالم تھے، لیکن جب وہ اسلام لائے تو وہ اس وقت بھی بہت اچھے لیڈر تھے۔ تو ہر مسلمان جو ہے جب وہ ایمان کی حالت میں ہوگا، یعنی جب وہ کفر سے اسلام میں آتا ہے، تو وہ اس کی جو صلاحیتیں ہیں اور اس کی جو ابیلٹیز ہیں وہ اسلام اس کو ایکنالج کرتا ہے۔ نہیں، آپ مجھے اس کا جواب دے رہی ہیں کہ خیارکم فی الجاہلیات خیارکم فی الاسلام اذا فقہوا۔ جی اس سے نا ہمیں یہ جو ہم نے حدیث کا حصہ پڑھا نا، الناس معادن، کہ لوگ کانوں کی طرح ہیں، جس طرح سونے اور چاندی کی کانیں ہوتی ہیں، اس سے ہمیں بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے۔ اب تھوڑا سا اس پر غور کریں، اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ جی باجی، ان کے اندر جو ابیلٹیز ہیں وہ بہت چھپی ہوئی ہیں، جو لوگ ہیں وہ ہمیں نہیں پتا ہوتی، لیکن جب وہ مطلب کسی مطلب اسلام میں آتے ہیں یا جو لوگ ہیں تو جہالت کی بات مجھے تو وہی لگ رہا ہے اس میں کہ وہ بات تھی۔ آپ کی یہ بات صحیح ہے کہ انسانوں کی جو ایبلٹیز ہیں، جو ان کے اندر سکلز ہیں، یا آپ یہ کہیں کہ جو ان کے ایٹیٹیوڈز ہیں، جو بھی ان کے اندر صلاحیتیں ہیں وہ چھپی ہوئی ہوتی ہیں، تو ہمیں پھر وہ کھودنی پڑتی ہیں۔ فاطمہ خرم، آپ کچھ اور کہنا چاہیں گے اس کے بارے میں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اسی طرح جس طرح ڈفرینٹ زمین کے اندر سے سونا، چاندی اور ڈفرینٹ جو ہے وہ ملتے ہیں نا معدنیات، اسی طرح لوگ بھی کوالٹی وائز نیکی کے طور پہ، درجات کے طور پہ ڈفرینٹ کنڈیشنز میں ہوتے ہیں، اچھے بھی برے بھی۔ تو اس طرح سے وہ جب قیامت کے دن میں ایک بندہ جب سامنے آئے گا تو جن جن لوگوں سے اس سے ملاقات کی ہوگی ان لوگوں سے جو فائدہ ہوا ہوگا اور جن سے نہیں ہوگا وہ سارا جو ہے وہ کلیئر ہوگا۔ صحیح، اس کا آنسر دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تو وہی بات جو ہم نے پہلے کر لی، اسی طریقے سے جس طرح کانوں سے سونا چاندی، یہ استاذہ نے ہمیں لیکچر میں بتایا ہے کہ سونا چاندی یا بعض اوقات کوئلہ یا نمک نکل آتا ہے، اور نکلنے والی چیز کی مقدار بھی مختلف ہوتی ہے۔ اسی طرح انسان کا بھی اپنی زندگی کے مختلف ادوار میں مختلف لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے، اور انسان ان لوگوں سے اتنا ہی فائدہ اٹھا سکتا ہے جتنی ان میں خیر اور بھلائی ہوتی ہے۔ اب دیکھیں، جب کان کو کھودا جاتا ہے، یعنی کہ کہیں پہ ڈسکور ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ مائنس ہیں، اور پھر ان کو ڈگ کیا جاتا ہے، تو جو اسٹیمیٹ لگایا جاتا ہے کہ اتنی کوانٹٹی نکل آئے گی، تو ضروری نہیں ہے کہ اتنی نکل آئے۔ اسی طریقے سے جب ہم انسانوں کو ملتے ہیں، ہماری جو ان سے ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں وہ جیسی ہوتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسے ہی نکل آئیں، بس ان کے اندر جتنی اچھائی موجود ہے اتنی ہی آپ کو ملے گی۔ اگر آپ ان سے اوورلی ایکسپیکٹ کرنا شروع کر دیں گے نا کہ یہ مجھے یہ بھی کر دیں، اور یہ مجھے یہ بھی کر دیں، اور یہ مجھے یہ بھی کر دیں، تو موسٹ پروبیبل آپ کو وہ حاصل نہیں ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ نے جتنا ان کے اندر فائدہ رکھا ہے، آپ ان سے صرف اتنا ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم بشرا جی، میں ایک وعلیکم شامل کر السلام۔ سکتی جی ہوں چیز؟ ضرور ضرور۔
مجھے یہ فیل ہوتا ہے کہ دیکھیں جو سونا چاندی یا ہیرے جو بھی آپ کے کانوں سے نکلتے ہیں وہ اورز کی فارم میں ہوتے ہیں, مطلب ان کو پیوریفائی کرنا ہوتا ہے. جب وہ نکلتے ہیں نا پھر ان کو آپ تراش کر کے پھر اس کو آپ جیسے اگر ہیرا ہے تو اس کو آپ جب تک تراشتے نہیں ہیں وہ اپنی ڈائمنڈ فارم میں نہیں آتا, ہمیشہ اس میں ملاوٹ یا اسی طرح گولڈ یا وہ اورز کی فارم میں ہوتا ہے. تو جو جس طرح یہ ہے نا کہ جو کھرا ہے وہ کھرا ہی رہے گا, جب آپ اس کو جتنا صاف کرتے ہیں علم کے ذریعے وہ اتنا ہی پیوریفائی ہوتا جاتا ہے, مطلب پالش ہوتا جاتا ہے. کہ مجھے یہ سمجھ آئی کہ جو اسلام سے پہلے کھرا تھا وہ اسلام کے بعد اور نکھر گیا, کیونکہ اسلام نے جو اس کے ٹیلنٹس تھے ہڈن ٹیلنٹس تھے اس کو مزید نکھار کر اس کو پالش کر دیا اور اس کو ایسا کرسٹل بنا دیا چمکنے والا. مجھے تو یہ ایک چیز سمجھ آتی ہے کہ آپ کی جو جبلت ہوتی ہے نا اندر کی اندرون, اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں کہ ہر انسان کو اللہ نے فطرت پہ پیدا کیا, ہر انسان کی فطرت جو ہے وہ بیسیکلی اسلامی ہے. بٹ آپ جب اس کو کھودتے ہیں جیسے ریورٹیز ہوتے ہیں جب وہ آتے ہیں تو وہ بہت زیادہ اسلام کی طرف آتے ہیں, بیکاز وہ ان کی جو پیوریفیکیشن ہوتی ہے وہ ہماری نسبت بہت زیادہ ہوتی ہے, بیکاز دے ہیو فاؤنڈ دیم سیلز. ایکچولی ہم تو فار گرانٹیڈ لیتے ہیں نا, تو ہم نے اپنے آپ کو اندر جا کے کبھی ڈیپتھ میں دیکھا ہی نہیں کہ ہم کیا ہیں, ہم نے تو کھودا ہی نہیں اپنے آپ کو. ایگزیکٹلی, ویری گڈ پوائنٹ, ایسا ہی ہے. صحیح, آگے چلتے ہیں. اس کا جواب ہماری ساتھی نے دے دیا. اذا فقیہو سے پھر ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں ایک بار. ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے کہ اسلام لوگوں کے مقام اور مرتبے کو ختم نہیں کرتا بلکہ دین کی سمجھ بوجھ اس میں اضافے کا سبب بنتی ہے. آپ کے خیال میں دین کی سمجھ بوجھ انسانوں کے مرتبے میں اضافہ کیسے پیدا کرتی ہے؟ جی میں جی بتائیے. جی بشر جی, میرے خیال میں جو اسلام ہے نا, جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا, جو آپ نے آداب زندگی کا بھی بتایا تھا کہ اسلام جو ہے نا وہ بیسیکلی اٹس اے ویری ویری مہذب دین, اور آپ جتنے زیادہ مہذب ہوتے جاتے ہیں بیسیکلی یو ریسپیکٹ گین, کیونکہ آپ جتنی رسپیکٹ دیتے ہیں ایکچولی یو گیٹ رسپیکٹ فرام ادرس بیکاز آف یور بیہیویئر. اچھی گفتگو, خاموش رہنا, سوچنا, دوسروں کو موقع دینا, پیپل اسٹارٹ ریسپیکٹنگ. اور جو میں نے تو دیکھا جو جتنا خاموش ہوتا ہے اتنا ہی وہ ڈیپتھ میں ہوتا ہے اور لوگ اتنے ہی اس سے مرعوب ہوتے ہیں, امپریس ہوتی ہے کہ ہی از اے وائز پرسن. تو اسلام آپ کو بیسیکلی تہذیب سکھاتا ہے, مہذب کرتا ہے اور آپ کا مقام اونچا کرتا جاتا ہے, بلند کرتا جاتا ہے. صحیح. امامہ, یہ آپ کا نام میں نے پہلی بار دیکھا ہے کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری بیٹی وعلیکم قرآن السلام. کلاس لیتی ہے تو شاید میں نام چینج کرنا بھول گئی ہوں. اوکے, صحیح بتائیے آپ. اس میں مجھے یہ سمجھ آ رہا ہے کہ جیسے ہم نے کہا تھا نا کہ دین جیسے حدیث کی یہ حکمت کی بات ہوتی ہے, تو ایسا شخص جب اسے حکمت اور زیادہ حکمت آ جاتی ہے اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ رائٹ ٹائم پہ رائٹ بات کرنا, تو لوگ ایسے شخص کو بہت ویلیو دیتے ہیں اور کہتے ہیں اس کا تو مشورہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے, اس کو چلے فلاں سے پوچھتے ہیں, اس کی وہ بڑے کام کی پتے کی بات بتاتے ہیں, وہ بڑا اچھا مشورہ دیتا ہے. تو اس سے اور زیادہ جو ہے نا لوگوں کے ساتھ معاملات کرنا, کیسے ان سے ڈیل کرنا ہے, صحیح وقت پہ صحیح بات کرنا, تو ایسے شخص کو لوگ ویلیو کرتے ہیں, اس کا آنر میں اس کی عزت میں اس سے اور اضافہ ہو جاتا ہے. صحیح, گڈ پوائنٹ. جی عمیرہ. جی مجھے یہ لگ رہا تھا کہ انسان جب دین سیکھتا ہے نا تو پھر ظاہر ہے اس کا تقویٰ بڑھتا ہے, اس کا عمل بہتر ہوتا ہے, تو جیسے جیسے عمل بہتر ہوتا ہے, تقویٰ بڑھتا ہے, تو ظاہر ہے اس کا پھر عزت و مرتبہ بھی بڑھتا ہے. ہاں ایگزیکٹلی, وہ اس لحاظ سے تو بڑھتا ہی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم میں سے سب سے زیادہ اکرمکم عند اللہ اتقاکم, کہ وہ سب سے زیادہ عزت والا وہی ہے جو زیادہ تقوی والا ہے. اسما, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گی اس میں؟ جی باجی, حامل القرآن کو اللہ تعالیٰ عزت دیتا ہے, فضل دیتا ہے. صحیح, بالکل, حامل القرآن کو اللہ تعالیٰ خود عزت دیتے ہیں. صحیح. میمونہ. جی باجی, اس میں یہ تو ہے کہ آخرت کے لحاظ سے تو اس کا مرتبہ بڑھتا ہے عمل کے لحاظ سے, لیکن دنیا میں بھی جب انسان اچھے کام کرتا ہے, دین سیکھتا ہے, پھر آگے سکھانے والا ہوتا ہے, کلاسز لیتا ہے, آگے بڑھتا ہے, تو لوگوں میں پہچان بھی ہوتی ہے اور سب عزت بھی کرتے ہیں. اور جب ہمارا پھر عمل بھی اپنا چینج ہو جاتا ہے, جب ہمارا عمل چینج ہوتا ہے تو خود بخود ہماری اللہ تعالیٰ عزت بھی بڑھا دیتے ہیں. پھر ایسا ہی ہے. جی فرح.
اس میں یہ بھی ہے کہ جیسے جیسے ہم اسلام سے جڑتے ہیں سیکھتے ہیں تو ہمیں پھر دوسروں کو دینا آ جاتا ہے. بعض وقت یہ بھی ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کی ذات کو پیچھے رکھ کے دوسروں کے لیے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے فائدے کے لیے، کہ وہ یا تو اسلام کی طرف آ جائیں یا پھر خیر دنیا کا بھی کوئی فائدہ ہو. ہم ان سے اچھا ان کو مشورہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، مخلص ہو جاتے ہیں. تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ جب ایک بندہ دیکھتا ہے ایک دفعہ دو دفعہ کہ یہ تو مطلب مجھ سے ہے ہی مخلص اور مجھ سے اچھا ہی کر رہا ہے، تو پھر ظاہری بات ہے پھر اس میں آپ کی عزت جو ہے اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی، اور بندوں بھی آپ سے پھر بار بار رجوع کرتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں. صحیح. میں بتاؤں؟ جی ماریہ پہلے آپ بتائیے. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ میں بہت اچھا ہے. بس میں قرآن پاک کا ریفرنس سے سوچ رہی تھی کہ خود اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، اور بے شک علم کو درجات دیے گئے ہیں. صحیح، بالکل. واللہ سے اچھا، میں جب یہ پڑھ رہی تھی اس کو پریپیئر کرنے کے لیے تو میرے ذہن میں جنید جمشید آ رہے تھے کہ خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، کہ وہ تب بھی بہترین، مطلب اس لحاظ سے بہترین تھے کہ لوگ ان کو ایز اے پرسن بھی بہت ویلیو کرتے تھے، لیکن جب پھر انہوں نے وہ سب کچھ چھوڑ دیا اور ٹوٹلی اپنے آپ کو دین کے لیے وقف کر دیا تو بھی وہ ان کے عزت و احترام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ویسے کا ویسا واپس لوٹا دیا، بلکہ اس سے کئی گنا بڑھا چڑھا کے واپس ان کو مل گیا. پہلے شاید بلکہ وہ خود کہتے تھے کہ پر ان کے ایک انٹرویو سنا تو میں نے، وہ کہتے تھے کہ جب میں دیکھتا تھا تو میں سوچتا تھا کہ سنگرز جب وہ اولڈ ہو جاتے ہیں، کوئی شاید وہ کسی ایسی جگہ پہ گئے تھے جہاں پہ پرانے سنگرز آئے ہوئے تھے، تو جب اولڈ ہو جاتے تو ان کی کیا رسپیکٹ رہ جاتی ہے. لیکن انہوں نے ایک ایسا سودا کیا کہ جس کے بعد ان کی رسپیکٹ تو پھر اس سے کہیں زیادہ بڑھتی ہی چلی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو مال میں اور رتبے میں بھی بہت نواز دیا. اگر آپ دیکھیں تو ون آف دا بگیسٹ برانڈس ہے اس وقت جنید جمشید. جی ماما آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ باجی، اور مجھے سارا چودھری کا بھی یاد آتا ہے کہ پہلے تو ایک آدھ دفعہ کبھی دیکھا ہوگا، لیکن جیسے آپ نے کہا نا کہ ہم یہ ڈیفینیٹلی یعنی کہ پہلے سے زیادہ اللہ تعالیٰ عزت دیتے ہیں، اتنی ان کی نگاہوں میں قدر آ جاتی ہے نا. اور آپ نے کہا نا جیسے میں نے دیکھا تھا ڈرامہ ایکٹر کو، پاکستانی ڈرامہ ایکٹر، تو بیچارے ان کا انجام اتنا برا تھا. وہ کسی نے ان کی ڈاکیومنٹری بنائی تھی کہ انہوں نے پوری زندگی جو مال جوڑ کے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلائی، اور گھر انہوں نے اسی باپ کو نا پرانے سے چھوٹے سے کمرے میں ڈالا ہوا تھا اور پھر اس کو گھر سے نکال دیا، اس کو پوچھتے نہیں تھے. تو وہ جو ہے نا کہ تو یہ جب آپ دین چن لیتے نا تو دین کی طرف آ جاتے تو دین سے جو عزت بڑھ جاتی ہے تو آپ کا انجام بھی اچھا ہوتا ہے. میں آج بھی اپنے بچوں کو جنید جمشید کی بہت دکھاتی ہوں اور دکھاتی ہوں کہ دیکھیں پہلے یہ تھے، اور اللہ نے یعنی کہ دنیا سے ایک طرح سے بہت ارلی ایج میں ہی چلے گئے، لیکن کتنی عزت دی اور ان کا نام باقی رہ گیا، اچھا نام چھوڑ کے گئے وہ، اور پہلے سے زیادہ فالوورز ہو جاتے، یعنی کہ جانے کے بعد بھی دنیا سے ان کے لائکس، ان کے شیئرز، اتنا صدقہ جاریہ ان کا بڑھتے ہی جا رہے ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. جی میں بھی سب کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس میں. جی مجھے نا اس میں ایک جو بات بڑی اچھی یاد آ رہی ہے جو پیچھے ہم نے حدیث میں بھی پڑھی، کہ لوگوں کا مطلب جو جیسے آپ کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رتبہ دیا ہے وہ آپ کے کپڑوں سے ظاہر بھی ہونا چاہیے. اللہ نے منع نہیں فرمایا، لیکن جب اسلام ہوتا ہے نا وہ لوگوں کے مقام اور مرتبے کو، یعنی اگر آپ اچھے سٹیٹس پہ ہیں یا آپ اچھے کھاتے پیتے ہیں، اس کو ختم نہیں کرتا کہ ہم رہبانیت لے لیں. یہ سمجھ بوجھ ہے کہ آپ نے تکبر نہیں کرنا، رہبانیت میں بھی نہیں رہنا، بٹ ایک ایکولیبرم کے ساتھ ایک کیسے آپ نے بڑے توازن کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ہمبل ہو لیکن رسپیکٹ قائم رکھتے ہوئے، ایک اورا رکھتے ہوئے آپ نے اس کے اوپر چلنا ہے. یہ اسلام کی سمجھ بوجھ آپ کو سکھاتا ہے. جیسے میں نے اپنی زندگی میں دیکھا کہ جیسی میں الہدا میں آئی یا میں نے پڑھا تو مجھے ایسا لگا مجھے ہر چیز چھوڑ دینی ہے، وہ ایک دم سے نا پہلا ریئیکشن یہ ہوتا ہے. لیکن جیسے جیسے آپ منزلیں طے کرتے جاتے ہیں آپ کو اتنی سمجھ اور علم یہ وزڈم دے دیتا ہے، حکمت دے دیتا ہے، سمجھ دے دیتا ہے کہ نہیں، اسلام آپ کو دنیا چھوڑنے کو نہیں کہتا، اسلام آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے ایک توازن کے ساتھ زندگی گزارنا سکھاتا ہے کہ ٹیسٹ کیسے پاس کرنے، مرتبہ اور مقام وہی رہتا ہے لیکن اس میں آپ کو بیلنس کرنا سکھا دیتا ہے. یہ مجھے سمجھ آئی. بالکل صحیح صحیح. فوزی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس کے بارے میں؟ جی باجی میں اب سوچ رہی تھی کہ آپ نے جنید جمشید کی بات کی اور اسی طرح سارا چودھری کی بات ہوئی، تو اگر ہم دیکھیں تو کہیں نہ کہیں پیچھے جو ہے ان کی جنریشنز میں
کسی نے دعا یا ان کے صالح اعمال جو تھے اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا، ان کی اولادوں میں خیر ڈال دی. تو یہ چیز بھی ہے. اور ایک دوسرا جو انسان کا جو مقدر ہے جس کو اللہ نے ہدایت دینی ہے، تو وہ بھی تو کاؤنٹ کرتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کس کو ہدایت دینا چاہ رہے ہیں، کس کو سمجھ دیں گے. تو بہت سی چیزیں اس میں میٹر کرتی ہیں. ہمارے جو اگر ہم آج اللہ کے راستے میں چلنا چاہ رہے ہیں، یا ہماری کوشش ہے، ایک ہم لگے تو ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول کرے، تو ہماری نسلوں میں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خیر کو آگے لے کے چلیں گے. آج اگر ہمیں نظر نہیں آ رہی تو انشاءاللہ کل نظر آئیں گی. تو ہماری اسی طرح ہمارے آباء اجداد نے پتہ نہیں کتنی دعائیں کی ہوں کہ ہماری نسلوں میں کچھ لوگ ایسے پیدا ہوں جو دین کو سمجھنے والے ہیں یا کرنے والے ہوں. تو ان کی دعاؤں کے نتیجے میں ہم آج اس مقام پہ ہیں. بالکل، جزاک اللہ، ویری گڈ پوائنٹ. آگے دیکھ لیتے ہیں ہم. یہ نیکسٹ کوشچن میں آپ کے ساتھ نا شیئر کر دوں گی اس کی پی پی ٹی. اوکے، اس میں ہم نے ایک بات پڑھی تھی حدیث نمبر 373 میں کہ کیا کسی نیک شخص کو دعا کے لیے کہا جا سکتا ہے؟ حدیث سے دلیل دیں. یہ ایک بہت بڑا رہتا ہے ہر وقت کوشچن مارک کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہہ سکتے، اس لیے آپ کو یاد رہنا چاہیے. سائرہ. جی باجی ہم کہہ سکتے ہیں. اس کے حدیث میں دلیل ہمیں یہ ملے گی کہ حضرت جب بارش نہیں ہو رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں تھے اس وقت، تو لوگوں نے کہا کہ حضرت عباس کو لے کر آؤ، ہم ان سے دعا کراتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے درمیان اللہ کے رسول سے قریب ہیں اور نیک ہیں. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بارش کے لیے دعا کروائی گئی تھی. تو کسی بھی نیک شخص کو دعا کرنے کے لیے کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. نسرین باجی آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں اس میں؟ جی السلام علیکم. جی میں بھی یہی وعلیکم کہوں گی السلام. کہ جیسے ابھی ہم نے حضرت اویس پڑھنے کی حدیث جو ابھی ہم نے پڑھی اس میں بھی یہی شخص تھا، لیکن شرط یہ ہے کہ نیک شخص زندہ ہو تو ہم ان سے دعا کا کہہ سکتے ہیں، اور یہ مسنون عمل ہے. بالکل، ویری گڈ پوائنٹ. کہ شرط یہ ہے اس میں کہ نیک شخص جو ہے وہ زندہ ہو. آپ اس کی قبر پہ جا کر اس کو دعا کرنے کا نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ پھر شرک میں شامل ہو جاتا ہے. ماریا. جی اس میں یہ حضرت اویس کرنے والی تو بالکل یعنی کلیئر ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے اس کا ذکر. لیکن یہ آپ بشرا جی چیک کیجئے گا جو حضرت عمر والی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دعا کے لیے کہا. یہ ویسے بھی مجھے تھوڑا سا لگ رہا تھا، میں انشاءاللہ اسے خود بھی ریسرچ کروں گی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی اور کو کہنا تھوڑا سا مطلب وہ ایک رتبہ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء تھے، اور نیچے اس کا دیکھیں کہ شیخ البانی نے اسے ضعیف قرار دی ہے، اسی کے ریفرنس میں نیچے لکھا ہوا ہے. تو یہ تھوڑا سا مجھے سم ہاؤ ٹھیک نہیں لگ رہا. آپ بہرحال چیک کر لیجیے گا. سیکنڈلی استاذہ جی کے میں ابھی وہ ڈھونڈوں گی، انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی کہ استاذہ جی کے جو قریب و مجید میں بھی لیکچرز تھے اور جو دعا کی اس کے اوپر ہیں سورہ بقرہ کی آیتوں میں انشاءاللہ وہ بھی جو تدبر کی کلاسز وغیرہ میں بھی آ رہے ہیں کہ استاذہ نے مطلب بہت ریکمینڈ نہیں کیا دعا کروانا، بلکہ ایک جو لیکچر جو میں انشاءاللہ ڈھونڈ کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس میں استاذہ نے کہا ہے کہ دعا کے لیے صحابہ میں کوئی ہمیں وہ نہیں ریفرنس ملتا کہ وہ ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ دعا کروائی. حضرت عباس والی مثال حضرت عمر کی ہے، اور یہ حضرت عمر کا اپنا انڈیویجول وہ تھا معاملہ. اس کے بارے میں بھی اسکالرز کا اوپینین یہی ہے کہ ان کی اپنی ذاتی نوعیت میں تھا. صحابہ کا جنرلی ایک دوسرے کو دعا کا کہنا بہت کامنلی نہیں ملتا. سیکنڈلی استاذہ نے کہا کہ دعا کا کہنا بھی امام ابن تیمیہ کے بارے میں شاید انہوں نے کہا تھا سلف صالحین اس چیز سے ڈرتے آواز تھے نہیں آ رہی کہ یہ مطلب استاذہ نے کہا کہ یہ دعا کا کہنا بھی کچھ سلف صالحین جو ہیں وہ اسے سوال یعنی سوال کی کیٹیگری میں لیتے ہیں، تو خود اپنے لیے دعا کرنی چاہیے اور والدین کا جیسے ہے رتبہ. تو یہ بہرحال آپ چیک کر لیجئے گا. یہ مجھے یعنی یہ والی حدیث کا ریفرنس کچھ مجھے نہیں ٹھیک لگ رہا. جی یہ حدیث ضعیف ہی ہے. جی ریاض الصالحین میں ہم نے شروع میں بھی ایک دو حدیث پڑھی ہیں جس میں ایک وہ تھی بیوی کو مارنے والی، اس کے بارے میں بھی یہی تھا کہ وہ ضعیف ہے. تو اور اس میں دیکھیں امام نووی کے دور تک تو اتنی تحقیق نہیں ہوئی تھی. جی بالکل بالکل. تو بہت ساری کچھ احادیث ہو سکتی ہیں جو ضعیف ہوں، اور اس میں بھی اس حدیث کے بارے میں بھی یہی کامنٹ ہے
لیکن استاذہ نے پڑھائی ہوئی ہے تو ہم نے پھر اس کو اپنے نصاب میں شامل. اس میں بشرا جی یہ ہے کہ استاذہ کے نا پرانے لیکچرز اور اب کے لیکچرز میں بہت ساری چیزوں میں ڈفرینس ہے. کیونکہ دیکھیں نالج کے ساتھ ساتھ چیزیں اوتھینٹسٹی کی جب آپ کو پتہ چلتا ہے تو استاذہ جی نے خود کہا ہے کہ میری پچھلے لیکچرز میں یہ اوپینین یوں تھا، لیکن جب میں نے ایکسپلور کیا ریسرچ کیا تو ان کے اوپینین چینج ہوئے ہیں. یہ میں اس پہ سرچ کر کے آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی. لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی کو دعا کے لیے کہنا مطلب یہ بہرحال چیک کر لیجیے گا. ایکچولی جو لاسٹ احادیث میں نے دیکھی تھی اس میں ضعیف، تو میں نے ان سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ اس کو یہ ایک ہی گو میں امام نووی میں نے تو لکھی ہے تو آپ اس کو پڑھا دیں. تو اس وجہ سے ہم نے اس کو شامل کیا ہوا ہے ابھی نصاب میں نا. ہم نے لیٹسٹ ان سے جب پوچھا تھا اس کے بارے میں تو. لیکن یہ آپ چیک کر کے بلکہ لازمی بتائیے گا، میں اس کو مین گروپ میں شیئر کر دوں گی کہ یہ حدیث اس کی اوتھینٹسٹی کی کیا پوزیشن ہے. جہاں تک اس بات کا سوال ہے کہ دعا کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں تو وہ کہہ سکتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ہاں بہت زیادہ پسندیدہ نہیں ہے، اوائڈ ہی کرنا چاہیے، لیکن اگر آپ کہہ دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، کہا جا سکتا ہے بہرحال. اب وہ اختلافی مسئلہ ہو جاتا ہے کہ بالکل ہی نہ کہیں، اور یہ بات آپ کی درست ہے کہ بعض اس کو سوال کرنے میں ہی شامل کرتے تھے، لیکن پھر بھی اگر کبھی آپ کو کوئی بزرگ ملے اور آپ اسے کہنا چاہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں، اس میں اتنی زیادہ سختی نہیں ہے. ٹھیک چلیے تحسین آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی باجی میں اسی کے حساب سے کہہ رہی تھی کہ جیسے لوگ حج پہ عمرے پہ جاتے ہیں ملنے آتے ہیں تو ہم سے یہی کہتے ہیں ہمارے لیے بھی دعا کیجیے گا، ہمارا بھی سلام حضور کو بھیجیے گا، تو کیا یہ صحیح ہے؟ میں یہی پوچھنا چاہ رہی تھی. نہیں سلام بھیجیے گا والی بات تو نہیں، کیونکہ وہ تو آپ جہاں پہ بھی بیٹھیں گے پڑھیں گے تو وہ پہنچ جائے گا، لیکن دعا کیجیے گا کہا جا سکتا ہے. اچھا ٹھیک، تھینک جی یو. ٹھیک چلیں ہم ہوم ورک دیکھ لیتے ہیں. میں شیئر کر دوں گی کیونکہ اس وقت یہ میری اسکرین تھوڑا پرابلم کر رہی ہے. آج کے سبق میں موجود آیات کی تلاوت کریں، سبق میں موجود احادیث عربی میں پڑھیں، اپنے دوستوں کا جائزہ لیں کیونکہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اپنا جائزہ لیں کہ کیا آپ میں ایمان کی مٹھاس پانے والی صفات ہیں، ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں. اور لاسٹ یہ ہے کہ اس ہفتے مواخات مدینہ کے بارے میں پڑھیں اور کلاس میں شیئر کریں. یعنی آپ مواخات مدینہ کے واقعات پڑھیں اور ان واقعات میں سے کوئی بھی ایک واقعہ آپ نیکسٹ کلاس میں ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اس کو ہم یہیں تک رکھتے ہیں. سلافہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا آپ سر الحمدللہ. الحمد للہ. ٹیسٹ کی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ دعاؤں کا اورل ٹیسٹ ہونا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویک. جی میم. ٹھیک ہے چلیں ہم بتو تو انشاءاللہ ہم تھوڑا سن بھی لیں گے پیچھے سے. رافہ میں تھوڑا سا آپ سے ٹائم لوں گی کیونکہ میرے پاس میں نیکسٹ ویک ٹریول کر رہی ہوں گی تو پاکستان پہنچ کے پھر میں آپ سے بات کروں گی. ٹھیک ہے آپ مجھ سے نا واٹس ایپ پر پرسنلی بات کر لیں. ٹھیک ہے ٹیسٹ تو انشاءاللہ تھرسڈے کے دن ہی ہوگا. اگر کوئی مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ پرسنلی مجھ سے بات کر لیں. چلیں سفر کے دوران صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا پڑھا کرتے تھے ہم اس کو یاد کر رہے تھے. دعا کا پہلا حصہ ہم یاد کر چکے تھے، آج ہمیں اگلا حصہ یاد کرنا ہے. تو پہلے ہم پہلے حصے کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آگے ہم یاد کریں گے. شروع کرتے ہیں ہم دعا نمبر 21 صبح و شام کے اذکار میں. سمیع سامع بحمد اللہ وحسن بلائه علينا سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. اتنا ہم پچھلی کلاس میں یاد کر چکے تھے، آج انشاءاللہ آگے یاد کرتے ہیں.
ربنا صاحبنا وأفضل علينا. ربنا صاحبنا وأفضل علينا. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبنا وأفضل علينا. عائذا بالله من النار. عائذا بالله من النار. ربنا صاحبنا وأفضل علينا. عائذا بالله من النار. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا. ربنا صاحبنا وأفضل علينا. عائذا بالله من النار. जी तर्जुमा कौन पढ़ेगा आप में से? बाजी मैं पढ़ूं? जी मैमुना. जी बाजी इसका सुन लिया सुनने वाले ने अल्लाह की हम्द और उसकी नेमतों की खूबी के इकरार को। ए अल्लाह हमारे साथ रह और हम पर फजल कर। मैं आग से अल्लाह की पनाह लेती हूँ। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर. सही है, इंशाल्लाह यहाँ तक आपका टेस्ट होगा सुबह और शाम के अज़कार से लेकर, बल्कि उससे पहले जो हमने हम्दो सना की दुआएं पढ़ी थी जिसमें सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम, इसी तरह अल्लाहु अकबर कबीरा वाली दुरूद शरीफ और सुबह और शाम के तमाम अज़कार जो आज हमने दुआ पढ़ी ना, यहाँ तक आपका टेस्ट होगा इंशाअल्लाह. ठीक है, थोड़ा सा हम पीछे से चल लेते हैं. मतलब 21 तक टेस्ट होगा. 21 तक. बाजी मुझे एक सवाल पूछना था. एक जी, ये टेस्ट किस तरह से होगा? इसी तरह हम क्लास के बाद जो है जूम पर आप नेम लेकर हमसे बारी बारी पूछेंगी? जी इंशाल्लाह टेस्ट ओरल होगा. ठीक है जी. और कोशिश ये होगी कि इंशाल्लाह सबकी टर्न है. ओके, इसी तरह आप नाम लेंगी और फिर हम उसी वक्त बताएंगे इसी तरह. जी ओके. हो सकता है ग्रुप्स में हो जाए. ठीक है, इसका इंशाल्लाह हम देख लेंगे. चले. अच्छा, आफियत की दुआ कौन सुनाएगा? बगैर देखे पढ़नी है आपने. ठीक है, आफियत की हमने 2 दुआएं याद की थी. एक लंबी वाली दुआ थी जिसमें दुनिया और आखिरत में आफियत की दुआ भी शामिल है उसमें, और एक छोटी सी दुआ थी आफियत की. मैं सुनाऊं? मेरा फातिमा आप सुनाए. जी.
اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي. وأعوذ بعظمتك أن أختال من تحتي. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، ہر قسم کے شر سے بچنے کی دعا کون سی ہم نے یاد کی ہے؟ فوزیہ خان. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا، دعا مکمل کیجیے گا. اصبحنا على فطرة الإسلام. مہوش. أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. بارک اللہ فیک. تھوڑی سی اس میں مسٹیک آپ نے کی ہے کہ اعلیٰ جہاں بھی آ رہا ہے نا وہ آپ سے ڈراپ ہو گیا. اصبحنا علی فطرۃ الاسلام، پھر ہے وعلی کلمۃ الاخلاص. ٹھیک ہے، اسی طرح وعلی دین نبینا محمد، اعلیٰ جو ہے نا وہ ڈراپ ہو رہا تھا. اور وعلی ملت ابینا ابراہیم، ابینا بھی ڈراپ ہو گیا تھا. اس کو دیکھیے گا. بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے، اسی طرح آپ کا انشاءاللہ ٹیسٹ ہوگا. چلیں یہیں تک رکھتے ہیں. بہت اچھے سے تیاری کر کے آئیے گا ٹیسٹ کی. مجھے امید ہے انشاءاللہ سب کو ساری دعائیں یاد ہو چکی ہوں گی. اب آپ کا ایک چیز کہنی تھی، یہ جو درود شریف ہے نا، یہ وہ بار بار مجھے وہ درود ابراہیمی یاد ہے، یہ والا کنفیوز ہو جاتا ہے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ کو درود ابراہیمی سنا سکتے ہیں. سنا تو سکتے ہیں، وہ تو الحمدللہ ہم سبھی کو یاد ہے کیونکہ ہم نماز میں پڑھتے ہیں. لیکن یہ ایک یعنی دوسرا بھی تو درود آنا چاہیے نا، تو کوشش کریں اس کو بھی یاد کریں. ٹھیک ہے. اچھا، کیونکہ میں وہ جب چھوٹا پڑھنا ہوتا ہے تو وہ اوپر والا تو پڑھ لیتے اللہ جی، کوشش کریں اس کو بھی یاد پڑھنا کرنا. تو پھر بار بار دوسرے والے ہم لمبا دوسرے والا آ جاتا ہے، وہ کنفیوز ہو جاتی ہے نا اس میں. اچھا چلیں ٹھیک ہے، کوشش ضرور کیجیے گا اس کو یاد کرنے کی. ایسا نہیں کہ اس کو بالکل چھوڑ دینا، یہ والا درود بھی آپ نے یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.